بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ یہاں تک ہو گئی تھی نا جی. وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بالناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت الملائكة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو دوزخوں کے گروہ ہیں، گروہ ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا اور نہ میں دیکھوں گا. ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہے جن کے ہاتھوں میں گائے کی دم کی مانند کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ناک ماریں گے، اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہے جو بظاہر تو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی. وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی. ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہلتے ہوں گے. ایسی عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی بو پائیں گی، حالانکہ جنت کی بو اتنی یعنی مثلا 100 بس دوری سے آتی ہے. وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم فلیجتنب بالوجہ فإن اللہ خلق آدم علی صورتہ متفق علیہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مارے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے چہرے کو بچائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے. الفصل الثانی، دوسری فصل. وان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کشف سترا فادخل بصرہ فی البیت قبل ان یؤذن له فرا عورت آلہ فقد اطاع حدا لا يحل له ان یاتیہ ولو انه حین ادخل بصرہ فاستقبله رجل فوقع عینہ ما ایرت علیہ وَإِن مر الرجل على باب لا ستر له خير مغلق فلا خطيئة عليه إنما الخطيئة على آل البيت رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کے گھر کا پردہ کھولا اور اس کے گھر میں اپنی نظر ڈالی جبکہ اس کو اس گھر میں جھانکنے اور داخل ہونے کی اجازت حاصل نہیں تھی، اور اس نے اس کی گھر والی کو دیکھا تو اس نے ایک ایسی چیز کا ارتکاب کیا جس کی وجہ سے وہ قابل تعزیر ہوا. اس کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ بلا اجازت کسی کے گھر پر آئے اور اس کے گھر پر جھانکے. اگر اس نے گھر میں جھانک کر دیکھا اور گھر والوں میں سے کوئی شخص سامنے آ گیا اور اس نے جھانکنے والوں کی آنکھ پھوڑ ڈالی تو میں اس آنکھ پھوڑنے والے کو سرزنش نہیں کروں گا اور نہ
بطور تاوان اس پر کوئی چیز واجب کروں گا۔ ہاں اگر کوئی مرد کسی ایسے دروازے پر سے گزرے جس پر نہ کوئی پردہ پڑا ہو اور نہ وہ بند ہو اور اس کی نظر گھر کے آدمی پر جا پڑے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، بلکہ گناہ تو گھر والوں پر ہوگا کہ انہوں نے دروازے کو بند کیوں نہیں کیا اور اس پر پردہ کیوں نہیں ڈالا۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وان جابر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یتعاط السیف مسلولا رواہ ترمذی و ابو داود۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے نیام تلوار کو ہاتھ میں رکھنے سے منع کیا ہے۔ وعن الحسن عن سمرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یقد السیر بین اصبعین رواہ ابو داود۔ اور حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ تسمہ کو دونوں انگلیوں کے درمیان چیرا جائے۔ وان سعید ابن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قتل دون دینہ فهو شہید ومن قتل دون دمہ فهو شہید ومن قتل دون مالہ فهو شہید ومن قتل دون آلہ فهو شہید رواہ ترمذی و ابو داود والنسائی۔ اور حضرت سعید بن زید راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی دین کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے گا وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے گا وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے گا وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے گا وہ شہید ہے۔ ترمذی، ابو داؤد، نسائی۔ وعن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لجہنم سبعۃ ابواب باب منها لمن صلی السیف علی امتی وقال علی امت محمد رواہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ اس شخص کے لیے جو میری امت کے لوگوں پر بایع فرمایا، امت محمدیہ پر ناحق تلوار اٹھائے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ ساجی اگلا باب ہے باب القسامت، قسامت کا بیان جی۔ ساجی قسامت زبر کے ساتھ قسم کہ میں نہیں، یعنی سو گند کھانا۔ شرعی اصطلاح میں قسامت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی آبادی و محلے میں اس کی آبادی و محلے کے قریب میں کسی شخص کا قتل ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو حکومت وقت واقعات کی تحقیق کرے گا۔ اگر قاتل کا پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس آبادی یا محلے کے باشندوں میں سے 50 آدمیوں سے قسم لی جائے گی، یعنی قسم کے بیان میں۔ وان رافع ابن خدیج وسعل ابن ابی حتمۃ انہما حدثن ان عبداللہ ابن سالم آتایا خیبر وتفرقا فی النخل فقتل عبداللہ ابن سالم وجاء عبد الرحمن سالم ومخیصۃ ابن مسعود
إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتكلموا في أمر صاحبهم وبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال يحيى ابن سعيد يأتي الكلام الأكبر يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم استاد جی کے ہینڈ فری جو ہے نا وہ نہیں صحیح ہے تو آواز صحیح نہیں آ رہی. جی آواز صحیح نہیں آ رہی جی. ہاں اب آواز صاف آئی ہے. پہلے وہ شاید استاد جی ہینڈ فری سے کنیکٹ کر رہے تھے تو آواز جو ہے نا مدھم ہو گئی تھی آپ کی. وتكلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم استحقوا فتيلكم وقال صاحبكم بإيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله أمرا لم نراه قال فتبرئكم يعود في إيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله وفي روایت تخلفون 50 یمینا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم فواده رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي بمئات ناقة متفق علیہ. حضرت نافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سال بن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سال اور مخیصہ بن مسعود خیبر آئے تو ایک دن سیر کرتے ہوئے دونوں کھجور کے درختوں میں ایک سے علیحدہ ہو گئے. دونوں کھجور کے درختوں میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، یعنی ایک کسی اور سمت نکل گیا اور دوسرا کسی اور سمت چلا گیا. چنانچہ عبداللہ بن سال کو اکیلا پا کر کسی نے قتل کر دیا. اس حادثے کے بعد عبد الرحمن بن سال جو مقتول کے حقیقی بھائی تھے اور مسعود کے دونوں بیٹے خویسہ اور مخیصہ جو مقتول کے چچا زاد بھائی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے عزیز مقتول کے بارے میں مقدمہ پیش کیا. جب عبد الرحمن نے گفتگو کی ابتدا کی جو مقتول کے حقیقی بھائی تھے اور تینوں میں سب سے چھوٹے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے بڑی کی بڑائی کو ملحوظ رکھو، یعنی تم تینوں میں سے جو شخص سب سے بڑا ہے اس کو گفتگو کی ابتدا کرنے دو. حضرت یحییٰ بن سعید جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں کہتے ہیں کہ اس ارشاد گرامی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ جو شخص سب سے بڑا ہو وہ گفتگو کا ذمہ دار ہو. چنانچہ اس کے بعد انہوں نے یعنی ان کے بڑے نے گفتگو کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے 50 آدمی قسم کھا لیں تو تم اپنے مقتول یا اپنے مقتول کی بجائے کی بجائے یہ فرمایا کہ اپنے ساتھی کا خون بایا قصاص لینے کے مستحق ہو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو ایسی چیز ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، یعنی ہم یہ قطعاً نہیں جانتے کہ مقتول کو کس شخص نے قتل کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 یہودی قسم کھا کر تمہارے شبہ سے تمہیں پاک کر دیں گے، یعنی وہ قسم کھا لیں گے کہ مقتول کو ہم نے قتل نہیں کیا ہے اور اس طرح ان پر قتل کا جو شبہ یہ الزام ہے اس کو وہ ختم کر دیں گے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو کافر ہیں، ان کی قسموں کا کیا اعتبار؟ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دفع کرنے کے لیے مقتول کے ورثاء کو اپنی طرف سے خون ادا کر دیا. الفصل الثالث تیسری فصل.
عن رافع بن خدیج قال اصبح رجل من الانصار مقتولا بخیبر فانطلق اولیاءه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا ذلك له فقال علیکم مسائدان یشہدان علی قاتل صاحبکم قالوا یا رسول اللہ لم یکن ثم احد من المسلمین وانما هم یہود وقد یجترعون على اعظم من هذا قال فاختاروا منهم 50 فاستخلفوهم فابوا فوضعوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندہ رواہ ابو داود۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص یعنی عبداللہ بن سال خیبر میں قتل کر دیے گئے، چنانچہ ان کے مرسا یعنی ان کے بیٹے اور چچا زاد بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس 2 گواہ ہیں جو تمہارے مقتول کے قاتل کے بارے میں گواہی دیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہاں کوئی مسلمان تو موجود نہیں تھا، البتہ یہود تھے جو ظلم کرنے، فتنہ و فساد پھیلانے اور الہ گری میں بہت مشہور ہیں۔ وہ تو اس سے بھی بڑے کام کی جرت رکھتے ہیں، جیسے انبیاء کو قتل کر دینا، کلام اللہ میں تحریف کرنا اور احکام خدا بندی سے سریعاً سرکشی کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اس سے 50 آدمی کو منتخب کر لو اور ان سے قسمیں لو، لیکن مقتول کے ورثاء نے یہودیت سے قسم لینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اتنے مکار ہیں کہ جھوٹی قسمیں کھا لیں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقتول کا خون اپنے پاس سے دے دیا۔ یہ باب ختم ہو گئے جی، آگے پڑھیے اگلا باب جی۔ باب قتل آل ردت وسعات بالفساد، مرتدوں اور فساد برپا کرنے والوں کو قتل کر دینے کا بیان۔ جی پڑھیے۔ صحیح میں حدیث دے گا۔ ناصر بھائی تھک جائیں تو کوئی اور ساتھی بھی ترجمہ کر سکتا ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی سعید بن خدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون امتی فرقتین ویخرج من بینما مارکۃ یلی قتلہم اولادہم۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دنوں بعد میری امت 2 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان دونوں فرقوں میں سے ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو حق کی اطاعت سے نکلنے والی ہوگی، اس جماعت کو موت کے گھاٹ اتارنے کی ذمہ داری ان دونوں میں سے وہ شخص پورا کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا۔ وان جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خجۃ الوداع لا ترجعن بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، متفق علیہ۔ اور حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ خبردار میرے بعد کفر کے ذریعے پیچھے نہ پھر جانا کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے۔
کہ تم میں سے ایک دوسرے کی گردن مارنے لگے. بخاری و مسلم. وان ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ازل تقل مسلمان حمل احدهما على اخیه السلاح فهما في جرف جہنم فاذا قتل احدهما صاحبه دخلها جميعا. وفي روایت عنه قال اذا تقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت هذا قاتل وفما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق علیہ. اور حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمانوں کی آپس میں اس طرح مڑ بھیڑ ہو کہ ان میں سے ایک اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر ہتھیار اٹھائے تو دونوں دوزخ کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں. اور پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو دونوں ایک ساتھ دوزخ میں ڈالے جائیں گے. ایک روایت میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دو مسلمانوں کے آپس میں تلوار کے ساتھ مڑ بھیڑ ہو اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل مقتول دونوں ہی دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے. میں نے عرض کیا کہ قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے کہ اس نے چونکہ ظلم کیا ہے اس لیے وہ دوزخ میں ڈالا جائے گا، مگر مقتول کے بارے میں ایسا کیوں ہے کہ وہ تو مظلوم ہے، اس کو دوزخ میں کیوں ڈالا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی یعنی حریف کو قتل کرنے پر آمادہ تھا. اور یہ اور بات ہے کہ اس کا وار خالی گیا اور دوسرے کا وار بھرپور پڑا. بخاری و مسلم. وان انس قال قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفر من عقل فاسلموا فیتموا والمدینة فامرهم ان یحتوا ابل الصدقة فیشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها فاستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأوني بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يقسمهم حتى ماتوا. وفي رواية فسمروا أعينهم في رواية عمر بمسامير وأخميت فكهلهم بها وطرحهم بالخرة فاستسقون بما يسقون حتى ماتوا. متفق علیہ. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ عقل کے کچھ لوگ آئے اور اسلام قبول کیا، لیکن ان کو مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی جس کی وجہ سے وہ اس مرض میں مبتلا ہو گئے کہ ان کے پیٹ پھول گئے اور زرد رنگ ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ شہر سے باہر زکوٰۃ کے اونٹوں کے رہنے کی جگہ چلے جائیں اور وہاں ان اونٹوں کا پیشاب اور دودھ پیا کریں. چنانچہ انہوں نے اس پر عمل کیا اور اچھے ہو گئے. پھر وہ ایسی گمراہی میں مبتلا ہوئے کہ مرتد ہو گئے. ان اونٹوں کے چرواہوں کو قتل کر کے اونٹوں کو ہاں کر لے گئے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے کئی سواروں کو بھیجا جو ان سب کو پکڑ لائے.
ان کے جرم کی سزا کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کے ہاتھ اور پیر کاٹ دیے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئی، یہاں تک کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو گرم تیل میں داغا بھی گیا۔ یعنی جیسے قاعدہ ہے کہ ان اعضاء کو کاٹنے کے بعد گرم تیل میں داغ دیا جاتا ہے تاکہ خون بند ہو جائے، لیکن ان کے ساتھ یہ بھی نہیں کیا گیا، آخر کار وہ سب مر گئے۔ الفصل الثانی جی، دوسری فصل۔ بس یہاں سے کل پڑھیں گے بھائی، فصل الثانی سے کل پڑھیں گے بھائی۔ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مولانا ناصر صاحب نہیں ہے جی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہد بھائی تھوڑی دیر پہلے یاد کر لیتے آپ۔ اب لیٹ ہو گئے۔ بس حضرت آپ نے دل سے یاد کیا ہوتا تو ہم پہلے آ جاتے۔ اس کے لیے جی معذرت۔ اچھا جی، کہاں سے پڑھنا تھا آج؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم انما اللہ الخمر الرحیم۔ جی 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 جی، انما الخمر کہاں ہے ابھی؟ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ اچھا جی، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ یہاں تک بات ہم نے پڑھ لی تھی، بس ایک بات صرف یہاں مزید کہنی ہے کہ انما کلمہ حصر ہے، اور انما کلمہ حصر یہ تقاضا کرتا ہے کہ حرمت ان چار چیزوں میں بند ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہ ہو۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہی ہے، لہذا نیت کے علاوہ کسی اور چیز پر مدار نہیں ہے عمل کا۔ تو انما سے کلام کے اندر حصر آ جاتا ہے، تاکید آ جاتی ہے، اسی طرح یہاں بھی حصر آ گیا۔ پھر حصر کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک حصر حقیقی اور ایک حصر اضافی۔ یہاں حصر حقیقی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حرمت صرف چار چیزوں میں بند ہے، بلکہ حصر اضافی ہے کہ یہ چار چیزوں میں حرمت بند ہے، حرمت ان چار چیزوں کے ساتھ خاص ہے، تو یہ حصر اضافی ہے، یہ چار چیزیں حرام ہی ہیں، ان میں حلت والی کوئی صورت باقی نہیں رہی، یہ حرام ہی حرام ہے۔ اور پھر چونکہ خاص طور پر مشرکین کی ان رسوم کا بطلان کرنا مقصود ہے، اس لیے یہاں یہ چار چیزیں ذکر ہوئی ہیں، باقی حدیث مبارکہ میں اور بھی چیزوں کو حرام کہا گیا، تو حرمت ان چار چیزوں کے اندر خاص نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ چار چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، میتہ کو، خنزیر کو، خون کو، اور ان جانوروں کو جو اللہ کے علاوہ کے لیے ذبح کیے جائیں، اللہ کے علاوہ کے نام پر، اللہ کے علاوہ کے لیے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں، کل میں نے اس پہ تھوڑی تفصیلی بات عرض کر دی تھی۔ نیت اللہ کے غیر کی ہو، نام بھلے اللہ کا لیا جائے تب بھی حرام، نیت اللہ کے غیر کی ہو، نام بھی اللہ کے غیر کا لیا جاؤ تب بھی حرام، دونوں صورتیں حرمت میں داخل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لغیر اللہ کہا، لغیر اسم اللہ نہیں کہا، لاسم غیر اللہ نہیں کہا کہ اللہ کے غیر کا نام لیا جائے، بلکہ اللہ کے غیر کے لیے۔ تو اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، نیت کا تعلق دل کے ساتھ، دل میں کسی اور کے قرب کو حاصل کرنا مقصود ہے، زبان سے سب کے سامنے کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ جانور پھر بھی حرام ہی رہے گا، چونکہ یہاں قرب کسی اور کا مقصود ہے۔ اس لیے دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ فیصلے کرتا ہے دلوں کے ارادوں پر۔ پھر اللہ نے فرمایا فمن اضطر، جو مجبور کر دیا گیا، الجأتہ الضرورۃ الی اکل شیء مما ذکر فاکلہ۔ مفسر رحمہ اللہ تعالی نے اس کی تفسیر فرمائی کہ مجبور، ناصر خان مائک بند کرو۔ حضرت کے بعد تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اس کی جی کہ نام زبان سے تو ادا کر لیا بسم اللہ اللہ اکبر، اور دل سے اس کا ہاں جی، اقرار یا دل کی طرف بیان نہ کیا، تو پھر بھی کیا آپ نے فرمایا کہ ذبح کرتے اگر وقت اگر اس دل طرح کی میں حالت کسی بنا کے اور بھی دل میں کسی اور کو راضی کرنے کا، کسی اور کے قرب کا خیال ہے، لیکن زبان سے تکبیر پڑھی جا رہی ہے، تو وہ حلال نہیں حرام ہے۔
جانور چونکہ زندگی جس کی بھی ہے نا جی، ہماری جان کا مالک اللہ، جانور کی جان کا مالک بھی اللہ ہے، تو یہ صرف اللہ ہی کے قرب کے لیے اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کے قرب کے لیے ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، جی ہاں، کسی اور کی عظمت اور کسی اور کے قرب کے لیے جب اس جانور کو ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہو جائے گا۔ مثلاً اس کی تھوڑی سی حضرت مثال کیسے، یعنی کس کا قرب یا کس کی نام پہ، تھوڑی سی مثال اس کی کچھ، تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ اصل میں ہمارے زبان سے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے دل کی ترجمانی کرتی ہے، دل میں کیا ہے، ایسی ہے نا جی۔ استاد جی نیاز جی حسین کھا بالکل، سکتے ہیں؟ آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں وہ آپ کے تو پڑوسی جو ہوئے۔ آپ تو اور جی بھی جی بہت کچھ ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ دل کے اندر جو بھی ہمارا ارادہ ہوتا ہے، نیت اس کی مظہر ہوتی ہے، زبان کے الفاظ اس کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے 3 صورتیں عرض کی تھی کہ مشرکین مکہ جب کوئی اللہ کے نام پہ ذبح کرے گا تو نام بھی اللہ کا لے گا، جب کوئی بتوں کے نام پہ ذبح کرے گا، بتوں کے لیے ذبح کرے گا تو نام بھی بتوں کا ہی لے گا، جیسے مشرکین لیتے تھے۔ اب ایک اور اب منافقت آ گئی ہے۔ منافقت یہ ہے کہ دل میں ہو کسی اور کو خوش کرنے کا ارادہ، کسی پیر کو، کسی ولی کو، یا کسی اور کے نام پہ، زندہ یا مردہ کے نام پہ، لیکن زبان سے صرف اظہار لوگوں کے سامنے یہ کیا جائے کہ ہم مسلمانوں والا طریقہ ہے، لا الہ بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر لیا، دل میں راضی کسی اور کو کرنا ہو، قرب کسی اور کا حاصل کرنا ہو جانور کے ذبح سے، تو یہ جانور حلال نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ ہم ہیں ظاہر کے مکلف، یہ عند اللہ تو حرام ہوگا، چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں، ہم تو کسی کی نیت سے واقف نہیں ہیں، تو آپ اگر جی کھائیں جی گے تو آپ کے لیے حلال ہوگا۔ ہاں، بس یہی بات ہے نا، ہم کیونکہ ظاہر کے اندر کا تو مکلف ہیں، پتہ نہیں۔ ہم ظاہر کے جی جی مکلف ہیں، تو ہمارے لیے وہ کھانا تو حلال ہوگا، لیکن اس بندے کا یہ عمل بھی حرام اور جانور بھی حرام، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے ہاں بندہ، کیونکہ اس نے اللہ کے قرب کے لیے جانور ذبح نہیں کیا، اس کی نیت میں فساد تھا۔ بالکل صحیح، نماز اللہ بالکل کے لیے پڑھنی چاہیے، کوئی بندہ کسی اور کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، کسی ادارے میں کام کرتا ہے، بڑا افسر، وہ جو مینیج کر رہا ہے، مینیجر، وہ نمازی ہے، وہ کہتا ہے سب نماز پڑھیں۔ ہمارے یہاں پہلے ایک مسجد میں تھا، تو وہ ٹیکنیکل ڈائریکٹر، وہ نمازی تھا، بڑا پابند تھا، اس نے جو ہی اپنے دفتر سے اوپر سے اترنا، دوسری منزل پہ تھا، تو نیچے جتنے بھی لیبارٹری میں اور باقی آفیسر تھے، اس نے سب کو کہنا چلو مسجد میں، وہ سبھی پڑھتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ جی ایم کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ جب وہ نہیں ہوتا تو کوئی بھی مسجد میں نہیں آتا تھا۔ تو وہ اللہ رب اچھا العزت، اب ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ نماز نہیں پڑھی، ہمارے سامنے پڑھی، ہم کہیں گے نماز ادا ہوگی، لیکن عند اللہ تو نیت پہ فیصلہ ہونا نا، کہ جی نماز جی اس نے پڑھی کس کے لیے ہے، وہ قبول ہے یا مردود ہے، تو اللہ تو کہہ رہا ہے مردود ہی مردود ہے، چونکہ میرے لیے پڑھی نہیں، لیکن ہم کسی کی نیت سے واقف نہیں، ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ حدیث میں آپ پڑھ لیں گے، مشکات میں، گوشت آیا گھر میں، تو انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ نئے نئے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، انہوں نے جانور ذبح کیا، تو گوشت بھیجا، تو فرمایا کہ پتہ نہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہوگی یا نہیں پڑھی ہوگی، تو حضور نے فرمایا تم کھاتے ہوئے پڑھ لو۔ حالانکہ اگر کسی نے بسم اللہ نہ پڑھی ہو تو کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھنے سے گوشت حلال تو نہیں ہوگا، گوشت تو حرام ہی رہے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ کہ آپ ظاہر کے مکلف ہو، باطن کے مکلف نہیں ہو آپ۔ وہ مسلمان ہے تو آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ اس نے تکبیر پڑھی ہوگی، ایسے وہم کے اندر نہ پڑے، تکبیر اس نے پڑھی ہوگی لہذا حلال ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے دل میں کوئی وسوسہ آتا ہے تو کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لو۔ بالکل صحیح، جی جزاک اللہ۔ تو فرمایا فمن اضطر، مفسر نے فرمایا الجاءتہ ضرورت، ضرورت اس کو مجبور کر دے۔ ضرورت کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت ضرر سے ہے، ضرر کا معنی نقصان،
اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیں تو آپ کو نقصان ہو تو وہ آپ کی ضرورت بن جائے گی۔ اس لیے شریعت میں کس کو ضرورت کہا گیا، کس کو ضرورت نہیں کہا گیا، یہ فیصلہ وہ کرے گا جو ماہر شریعت ہے۔ ہر بندہ خود سے فیصلہ نہیں کرے گا کہ یہ ضرورت ہے، جیسے آج کل کر لیتے ہیں، تھوڑا سے بیمار ہوئے تو تیمم کر لیا، کوئی بات نہیں بیماری ہے، بھئی ان چیزوں کا فیصلہ مفتی کرے گا، عالم کرے گا کہ واقعتاً اس حالت کے اندر آپ کے لیے تیمم کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح باقی اور بہت سارے چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ تو مختصر یہ کہ فمن اضطر الجأت الضرورہ، تو مفسر نے فرمایا ضرورت اس کو مجبور کر دے۔ اب ایک بندہ بھوکا ہے، اسے بھوک لگی ہوئی ہے، کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے کہ اگر اتنی بھوک لگی ہو، اتنی لگی ہو کہ اگر یہ کچھ نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، اب اسے موت نظر آ رہی ہے، پھر یہ ضرورت سمجھی جائے گی کہ اب یہ مجبور ہے۔ اب اس مجبوری کے اندر شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ 2 3 4 لقمے بس، جس سے زندگی بچ جائے، اتنا کی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کھا سکتا، پیٹ نہیں بھرے گا۔ تو فمن اضطر ای الجأت الضرورۃ الی اکل شیء مما ذکر، جن چیزوں کا ذکر کیا گیا اگر ان میں سے کسی چیز کے کھانے کی طرف ضرورت نے اسے مجبور کر دیا، فاکلہ، تو اس نے اس کو کھا لیا، غیر باغن، اس حال میں کہ وہ باغی نہیں، حد سے تجاوز کرنے والا نہیں، نیت میں فطور نہیں، ولا عادن، حد سے تجاوز کرنے والا یعنی زیادہ کھانے والا نہیں ہے، غیر باغن، بغاوت کرنے والا نہیں ہے، مطلب نیت اس کی ٹھیک ہے، جان بچانا مقصود ہے، ولا عادن، جتنا شریعت نے اجازت دی اتنا ہی کھانے والا، اس سے آگے بڑھنے والا نہیں۔ یہ تفسیر میں نے احناف کے مطابق کی، چونکہ مفسر علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی شافعی المسلک ہے، تو انہوں نے اپنے شافعی المسلک کے مطابق تفسیر کی ہے، پہلے احناف کے مطابق سمجھ لیں۔ احناف فرماتے ہیں غیر باغن کا مطلب یہ ہے کہ نیت میں فساد نہیں ہے، نیت اس کی جان بچانے کی ہے۔ ولا عادن کا مطلب یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز نہیں کر رہا، جتنی اللہ نے اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے کھانے کی، صرف اتنا ہی کھا رہا ہے، پیٹ نہیں بھر رہا، تو پھر یہ جائز ہے، فلا اسم علیہ، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں۔ زندگی بچانا لازم، کیونکہ جسم اللہ کی امانت ہے اور اس امانت کی حفاظت کرنا ضروری ہے، اور اللہ رب العزت نے مجبوری کی حالت میں تو کلمہ کفر کہنے کی بھی اجازت دی، اگر کسی کو وہ یعنی عزیمت پہ عمل نہ کر سکے تو رخصت پہ آ جائے، اور رخصت اللہ نے یہ دے دی کہ دل میں تصدیق ہو، زبان سے آپ جو آپ سے بات کہلوائی جائے آپ کہہ دیں، دل مطمئن ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر زندگی بچانے کا ارادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور جتنا اللہ نے کہا 2 3 لقمے جس سے صرف سہارا مل جائے جائز ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی کہتے ہیں غیر باغین کا مطلب یہ کہ خارج علی المسلمین، مسلمان حاکم کی بغاوت کر کے نہ نکلنے والا ہو۔ بغاوت کی اس نے اسلامی حکومت کی، پھر اسلامی فوجوں نے جب محاصرہ کیا تو محاصرے کے اندر اب وہ اس کا دانہ پانی بند کر دیا گیا، اب وہ بھوک سے مرنے لگا ہے تو مر جائے، اب اس کے لیے حرام کھانے کی اجازت نہیں ہے، بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اور بھلا عادن کا معنی وہ کہتے ہیں متعدن علیہم بقطع طریق، وہ ان پر سرکشی کرنے والا نہ ہو راستہ کاٹنے کے ساتھ، یعنی ڈاکو نہ ہو، چور نہ ہو، اگر ایسا ہوا پھر چور ڈاکو کے لیے کوئی رخصت نہیں، کیونکہ یہ رخصت اللہ کے فرما برداروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے ایسی رخصتیں نہیں ہیں۔ جبکہ احناف یہ فرماتے ہیں کہ یہ رخصتیں بحیثیت انسان کے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ فرما بردار ہو، مؤمن ہو، کامل ہو، ولی ہو تبھی اسے رخصت ملے گی۔ جیسے سفر کی حالت میں نماز میں قصر کرنا، جیسے سفر کی حالت میں روزے کو چھوڑ دینے کی اجازت ہے، تو اس میں بھی عاصی اور نافرمان یا متقی اور غیر متقی کا فرق نہیں ہے، ایک عمومی حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ تو یہاں بھی ایسی ہے غیر باغن، حضرت نے فرمایا خارج علی المسلمین، یہ شافعی المسلک ہیں اس لیے انہی کے مسلک کے مطابق تفسیر کی۔ ولا عادن متعدن علیہ بقطع طریق فلا اسم علیہ فی اکلہ، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، فی اکلہ، اس کے کھانے میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور لاولیائہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اپنے دوستوں کو، رحیم باہل طاعتہ، یہ صفات باری تعالیٰ کی تفسیر بھی حضرت نے شافعی المسلک بن کے کی، کیونکہ ان کے نزدیک اوپر غیر باغن ولا عادن سے مراد مطیع ہے، فرما بردار ہے، جب باغی نہیں ہوگا فرما بردار ہوگا، سرکش نہیں ہوگا تو فرما بردار ہوگا، اس لیے آگے فرمایا ان اللہ غفور لاولیائہ رحیم باہل طاعتہ، جو اطاعت کرے گا اللہ اسی پر مہربان ہے۔ حیث وسع، اس طور پر کہ اللہ نے وسع دی، لہم ان کے لیے، فی ذالکا، اس معاملہ میں،
وخرج الباغی والعادی، بغاوت کرنے والا، حد سے گزرنے والا وہ نکل گیا، اس کے لیے کوئی رخصت نہیں ہے۔ وَيَلْحَقُ بِهِمَا كُلُّ عَاصٍ بِسَفَرِهِ، اور اسی کے ساتھ لاحق ہوگا ہر وہ شخص جو نافرمانی کا سفر کرنے والا ہے۔ یعنی دو چیزیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق قرآن پاک میں آ گئی کہ بندہ باغی ہو اور عاد ہو، سرکش ہو، تو ایسی صورت میں اسے رخصت نہیں ملے گی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے ان دو کو رخصت نہیں ملے گی، ایسے ہی ہر وہ شخص جو نافرمانی کا سفر کرنے والا ہو اسے بھی رخصت نہیں ملے گی۔ کل آبق، جیسے کہ بھگوڑا غلام مالک کی اجازت کے بغیر ہی بھاگ آیا، بیوی سے پوچھا نہیں اور فوراً لاہور پہنچ آیا، تو رخصت نہیں ملے گی۔ والمکاس، مکاس کہتے ہیں ٹیکس لینے والا، ٹیکس لینے والے کو بھی رخصت نہیں ملے گی۔ فلا یحل لهم اکل شیء من ذلك ما لم یتوبوا، ان کے لیے کھانا حلال نہیں ہے جہاں تک کہ وہ توبہ کر لیں۔ وعلیہ الشافعی، اور اسی پر سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی آپ کو یہاں تک؟ کیوں حضرات علماء کرام؟ جی حضرت الحمدللہ یہ بات سمجھ۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا کتاب میں سے، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خریدتے ہیں اس کے ذریعے سے ثمن تھوڑا سا۔ أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہی لوگ ہیں جو کھاتے ہیں فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار جہنم کی آگ کو۔ ما نافیہ ہے، اللہ نے اسے مثبت کر دیا۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا۔ ولا یزکیہم، اللہ انہیں معاف بھی نہیں کرے گا، تزکیہ نہیں کرے گا اللہ ان کا۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مولانا کتمان کی تعریف ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، جہاں حق ظاہر کرنے کا موقع ہو وہاں حق ظاہر نہ کیا جائے تو یہ کتمان ہوگا، کتمان حق ہوگا، اور کتمان حق پر اللہ رب العزت نے وعید بیان فرمائی۔ یہود کی مذمت پہلے بھی ہو چکی، یہود کی مذمت اب بھی ہو رہی ہے۔ حضور اللہ کے آخری نبی بن کر مبعوث ہو چکے ہیں، لازمی اور ضروری یہ تھا کہ یہود کے علماء جو اللہ کے رسول کی علامات تورات میں پڑھ چکے، انجیل میں پڑھ چکے عیسائی علماء، تو وہ برملا ان علامات کو بیان کریں، اظہار حق کریں، اور اظہار حق کر کے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بنے، خود بھی راہ راست پر آئیں۔ لیکن انہوں نے حضور کو دیکھا تو انہوں نے حضور کی وہ صفات جو ظاہر کرنی چاہیے تھی تاکہ لوگ پہچانیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے چھپایا۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل کیا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خریدتے ہیں اس کے ذریعے سے ثمن قلیل۔ ثمن قلیل، ثمن کس کو کہتے ہیں؟ ثمن اس کو کہتے ہیں جو بائع اور مشتری کے درمیان طے ہو جائے، اور قیمت اس کو کہتے ہیں جو مارکیٹ ویلیو ہو کسی بھی چیز کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھپانے میں وہ انہیں جو معاوضے ملتے تھے، اصل میں یہود کے ذہن میں یہ تھا کہ سرداری نبوت یہ ہمارے بنی اسرائیل کے اندر رہی ہے تو ہم ہی بس اس کے لائق ہیں، یہ سرداری اور یہ جو چدراہٹ ہے یہ ہمیں ہی ملی رہے، کسی اور خاندان میں نہ جائے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بنو اسماعیل میں نبی بن کر تشریف لائے اور پوری امت، پوری انسانیت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام حق لے کر آئے، تو انہیں حسد ہوا کہ اب تو سرداری ہم سے جا رہی ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ سچے رسول ہیں، پھر ہمارے ہاتھ کون چومے گا، کون ہمیں ہدیے دے گا، کون نذرانے دے گا، کون ہماری عزت و تکریم کرے گا، پھر سبھی کو حضور کے قدموں میں آنا پڑے گا۔ بس یہ چیز انہیں ان کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بنی، اور اسی کو اللہ نے ثمن سے تعبیر کیا۔ پھر قلیلاً اس لیے ہے کہ وہ بظاہر بھی تھوڑا سا یہ زیادہ نہیں ہے، اور اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو پھر بھی مولانا وہ قلیل ہے، وہ زیادہ نہیں ہے۔ اس لیے وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کے اعتبار سے بھی تھوڑا سا ہی لے رہے تھے، کوئی زیادہ نہیں تھا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، پہلے یہاں سے دیکھ لیں، المشتمل ما انزل اللہ من الکتاب، المشتملی، یہ کتاب کی چونکہ تفسیر ہے نا، تو جو مفسر کا اعراب وہی تفسیر کا۔ المشتملی، جو کتاب مشتمل ہے علی نعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف پر، وہم الیہود، یہ الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، پورے جملے کا مصداق بتایا کہ اس الذین اپنے صلہ سے مل کر اس کا جو مصداق بنے گا وہ یہودی ہیں۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ خریدتے ہیں اس کے ذریعے سے ثمن قلیل کو، من الدنیا، دنیا میں سے۔
دنیا ساری سمن قلیل ہے، یا خذونہ بدلہ من سفلتہم، اپنے ماتحت لوگوں سے اس کا بدل لیتے تھے، فلا یظہرونہ خوف فواتہ، اور حق بات کو نعت محمد کو ظاہر نہیں کرتے تھے کہیں وہ ہدیے تحفے وہ فوت نہ ہو جائیں، فلا یظہرونہ خوف فوتہ علیہم، کہیں وہ ہدیے نذرانے نہ فوت ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا حق چھپانے کے عوض میں جو کچھ کسی کو ملے، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ تو پیٹ میں آگ بھرنے کی طرح ہے۔ حکومت کی وزارت ہو، حکومت کا عہدہ ہو، اور پھر حکومتی بینچوں پہ بیٹھ کر کوئی حق بات نہ کرے، صرف اس وجہ سے وزارت نہ چھن جائے، عہدہ نہ چھن جائے اور میری ملازمت نہ چلی جائے، تو یہ بھی مولانا اسی میں داخل ہے۔ جب کلمہ حق جہاں کہنے کی ضرورت ہو وہاں انسان اظہار حق نہ کرے، یہ نہیں کہ خامخواہ ٹکرے مارتا رہے کسی کو، جہاں ضرورت ہو اور وہاں دین کا مطالبہ ہو، دین کہے کہ نہیں اب بولو تو وہاں بولنا چاہیے، وہاں خاموش نہیں ہونا چاہیے۔ خام کا دوسروں سے پنجہ آزمائی تو نہیں کرنی چاہیے، لیکن جہاں دین ہمیں حکم کرے کہ اب بولو، دین کے خلاف کام ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو وہاں پھر کسی چیز کا لحاظ کیے بغیر اللہ رب العزت کی طرفداری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ اور حق بات کو بیان کر دو۔ جیسے ضرورت کا معیار ہم نے اپنی منشا اور مرضی کے مطابق بنا لیا، ایسے ہی مولانا مصلحت کا معیار بھی آج کل ہم نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا ہوا ہے۔ ہم اپنی مداہنت کو، بزدلی کو مصلحت کا عنوان دے دیتے ہیں، کام بات کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور اللہ پہ اتنا توکل اور بھروسہ نہیں ہے کہ ہم بات کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ کر لیں، تو کمزوری اپنے اندر کی ہے، اور ہم اس کو نام دیتے ہیں مصلحت کا۔ جی حضرت بس مصلحت یہی ہے کہ اب خاموش رہا جائے، تو بزدلی کا نام اگر مصلحت رکھ لیا جائے گا تو وہ مصلحت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ مداہنت فی الدین کا نام اگر مصلحت رکھ کے بندہ کرے گا تو لوگوں کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں ایسی بات چلنے والی نہیں۔ اس لیے مصلحت وہی ہوگی جس کو دین مصلحت کہے گا، اور ضرورت وہی ہوگی جس کو دین بطور ضرورت کے تسلیم کر لے گا۔ باقی اپنی طرف سے ضرورت یا مصلحت اگر ہم بنا لیں گے تو وہ مصلحت نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک وہ لوگ ما یأکلون فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے الا النار مگر جہنم، آگ، لانہا یہ کیا لفظ ہے جی؟ کتاب میں میرے تھوڑی مالهم جی مالهم معلوم ہے، آج اچھا جی چلیں معلوم ہوگا، لفظ مٹا ہوا میری کتاب میں۔ بالہم الی النار کلما رزقوا منها من ثمرات، یہ والی عبارت ہے۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار لانہا مألہم ہوگا میرے خیال کہ یہ بے شک وہ انجام ان کا یہی ہے، ایسے ہی ہے، یہ مألہم ہوگا، معلوم نہیں ہے۔ مالہم، ہاں جی ہاں جی، مالہم، مألہم ہاں ما لہم ہے، مالہم حضرت ہے الا النار۔ لانہا مألہم ہوگا، کیونکہ یہ جہنم کی آگ یا پیٹ میں آگ تو کوئی بھی نہیں بھر رہا، بھر تو لقمے استاد رہے جی ہیں، میں نے کھا زوم کر تو دیا ہے، ما لہم ہے، کھا نیچے تو وہ لکھا لقمے ہوا ہے رہے آئی ارے آئی النار۔ ارے اور چپ کر جی، کھا تو وہ لقمے رہے ہیں، کھا تو وہ مٹھائی رہے ہیں، لیکن وہ کھا کس عوض میں رہے ہیں؟ وہ اللہ کے حکم کو چھپانے کے عوض میں کھا رہے ہیں، جو اپنی تنخواہ لے رہے ہیں یا معاوضہ لے رہے ہیں کسی بھی صورت میں، تو وہ اپنے انجام کے اعتبار سے چونکہ جہنم ہے، اس لیے فرمایا لأنہا، کیونکہ وہ کھانا انجام کے اعتبار سے جہنم ہے، آگے، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الا النار ولا یکلم، آتے نہیں کہ مولوی صاحب، اچھا، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا، غضباً علیہم، ان پر ناراض ہوگا اللہ، غضب ہوگا اللہ کا، تو اللہ کی گفتگو محبت والی نہیں ہوگی، رحمت والی نہیں ہوگی، غضب والی ہوگی اللہ کی گفتگو۔ ولا یزکیہم، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف بھی نہیں کرے گا۔ یہ مولانا بہت بڑی وعید ہے، جہاں اظہار حق کا موقع ہو اور بندہ اظہار حق نہ کرے تو پھر اللہ کہتا ہے ولا یزکی، میں اس کا تزکیہ نہیں کروں گا، قیامت کے دن معاف بھی نہیں کروں گا۔ ولا یطہرہم من دنس الذنوب، گناہوں کی میل سے اسے پاک نہیں کروں گا میں۔ بہت سارے لوگوں کے ساتھ اللہ کا فضل ہوگا
کہ اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن جب علم کا بوجھ انسان کے کندھوں پہ آ جائے تو ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، پھر ایک بندہ چپ رہے تو بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں، تو اظہار حق کرے گا، بہت سارے لوگوں کا ایمان بچ جائے گا۔ اس لیے قوم کی قیادت کرنے والوں کو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، اور وہ ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کی ہدایت وابستہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مؤلم مؤلم دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مؤلم پڑھیں گے تو مطلب ہوگا کہ وہ عذاب درد دینے والا ہے، مؤلم پڑھیں گے تو عذاب کی شدت میں مبالغہ ہو جائے گا کہ وہ ایسا عذاب ہے کہ خود اس عذاب کو بھی اپنے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے، مراد اس سے جہنم ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہدایت گمراہی کو ہدایت کے بدلے۔ یہاں خرید و فروخت تو نہیں ہے، اس لیے مفسر رحمہ اللہ تعالی نے بتلایا کہ یہاں اشتروا اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے، اور مجازی معنی اس کا لے لینا، اخذھا بدلہ فی الدنیا، وہ دنیا میں اس کا بدل لیتے ہیں، بس اسی کو اللہ تعالی نے بیشرا سے تعبیر کیا، صورت بیشرا والی بن گئی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے انہوں نے عذاب کو خریدا۔ حضور کی تعریف کرتے، حضور کی نشانیاں بتلاتے، لوگ ایمان لاتے، یہ خود بھی بخشے جاتے، دوسروں کی بخشش کا ذریعہ بھی بنتے، لیکن انہوں نے ایسا کرنے کی بجائے دنیا کے معاوضے کو لے کر حضور کی صفات کو چھپا کر اپنے لیے بھی جہنم خریدی اور دوسروں کے لیے بھی جہنم خریدی۔ فما اصبرهم علی النار، کس قدر جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اس کی تفسیر کل کریں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آمین۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں حضرت؟ سبق پڑھ لیا؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، آپ کی دعائیں، اللہ کا شکر ہے، بہت اللہ کا کرم ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ اللہ ان کو جو ہے وہاں کا بلند مرتبہ عطا فرمائے اور آپ کو صبر اور نعم البدل عطا فرمائے۔ مجھے بعد میں پتہ چل گیا تھا ورنہ میرے ضرور حاضر ہونا تھا وہاں پر، 2 دن بعد مجھے پتہ چلا تو بہت افسوس ہوا۔ میں تو اس دوران دعاؤں کی اور ختموں گھر میں بھی آگے پیچھے ہم اعمال کر رہے تھے۔ بس جزاک اللہ حضرت، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں اہلیہ کے حق میں قبول فرمائے۔ وہ اصل میں آمین۔ ڈبل ہو گیا معاملہ، ایک جی ہفتے کے بعد پھر اہلیہ کا بھائی بھی فوت ہو گیا نا۔ اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، بڑی عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے جی جی خاندان میں، گھر میں نا، تو جی، بس اللہ دعاؤں کی ہی درخواست ہے آپ سے اور تمام ڈاکٹر اللہ کی صاحب طرف ساتھیوں سے سے بھی۔ ہیں امتحان ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے سالہ صاحب کو کیا ہوا تھا؟ جی بس جی ان کا وقت بھی پورا ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ نہیں بیمار تھے؟ ہاں جی ڈاکٹر عارف بیمار صاحب؟ تو تھے، جی اچھا بیمار تو تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ اچھا اچھا، کتنی آئی تھی عمر؟ اہلیہ سے 2 سال چھوٹے تھے۔ اچھا، اہلیہ سے 2 سال چھوٹے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے گی، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل نصیب۔ آمین آمین۔ آمین۔ ڈاکٹر صاحب وہ تو بیٹی یا بیٹے کا وہ آپریشن تو نہیں ہوا تھا نا جو بات چل رہی تھی، وہ تو محفوظ ہے؟ جی حضرت 3 دن بعد ہونا تھا، بس وہ پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے نا۔ چلو اللہ کی یعنی طرف سے اس میں بھی شاید کوئی خیریت اور عافیت تھی، بس اللہ سب نے جانا ہے جی، اور وہ ہمارے وہاں انتظار میں ہے، ہم اعمال کریں گے اور انشاءاللہ پھر واپس ہی ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ ان کو وہاں پر بلند مقامات عطا فرمائے، اور آمین۔ جو ہے صفائی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو وہ تو فضائل میں ہے کہ اپنے جو ہے جیون ساتھی کے انتظار میں بیٹھی رہے گی، تو ملاقات دوبارہ ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا اچھا جی، تو ڈاکٹر صاحب آپ ابھی اپنے گھر میں یا کہیں اور ہیں؟
डॉक्टर आरफ साहब उस्ताद मोहतरम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। शायद वो मीटिंग ऑफ हो गई उनकी। उनकी मीटिंग ऑफ होगी लगता है ये। जी चले खैर, तो अल्लाह इनको सब्र अता फरमाए और इनका बदला अता फरमाए। आमीन आमीन। आमीन। जी आगे अच्छा, मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, मैंने कहा अपने घर में है या कहीं और है? जी घर में जी। जी जी ठीक हो गया, ठीक। वो जो मेहमान थे आपके पास, वो चाइना जानने वाले, वो हजरात चले गए, वो कहाँ के थे? नहीं वो इधर ही है जी हजरत। अच्छा अच्छा, खैरियत से? वो क्या, वो भी कोई रिश्तेदार है? नहीं वो दोस्त है। अच्छा अच्छा ठीक है। चलो ठीक है। वैसे मैं आया था चंद दिन पहले, लेकिन वो बस मुलाकात ना हो सकी, वो अल्लाह का करना था। जी हजरत वो तरतीब हमारी बनी थी ना, आपने जो वक्त बताया था एक दिन पहले, फिर आप वो निकल आए ना, जी जी, वो बस तो मैं तरतीब हॉस्पिटल ऐसी। में था। जी 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 हाँ जी, तो जी मेरे जहन में भी ये था और आपने बताया भी था कि अगले दिन जाएंगे, लेकिन फिर आपका अचानक से प्रोग्राम तब्दील हुआ तो जी आप जी उसी जी दिन निकले, जी तो जी इस वजह से मुलाकात ना हो सकी जी, क्योंकि उन दिनों मुझे बार बार हॉस्पिटल में जाना आना पड़ रहा था ना जी। जी 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 बिल्कुल। ठीक। अच्छा जी, चलो थोड़ा सा सबक भी पढ़ ले, इसकी भी बरकत अल्लाह। जो हम सबक पढ़ते हैं या कोई अमाल आप हजरात करते हैं, तो पूरी उम्मत में जितनी परेशान लोग हैं हालात के एतबार से, हुकूमती एतबार से, हर एतबार से जो है हालात में लोग गिरे हुए हैं, तो असबाग में नमाजों के बाद, इनफरादी अस्कार के बाद सबके लिए खुसूसी दुआएं करना चाहिए। हदीस में है कि मफ़हूम है कि जो दूसरे आदमी के लिए, मुसलमान के लिए दुआ करते हैं, तो फरिश्ता उस पर आमीन कहते हैं, वलका मिस्ल ज़ालिक, कि या अल्लाह इसके लिए भी जिस तरह ये मांग रहे दूसरे मुसलमान भाई के लिए, तो इतना उसके लिए दे दे। तो दूसरे के हक में इसकी दुआ कबूल हो या ना हो, फरिश्ते तो मासूम है, उसकी दुआ, उसका दुआ जो है वो फरिश्ते की दुआ कबूल हो जाती है। तो इसलिए हमें असबाक और अमाल और नमाज हर हालत में जो है दूसरों के लिए दुआएं करनी चाहिए। फ्रांस का एक लड़का था, उसने मुझे तश्कील के दौरान कहा कि मेरा एक दोस्त है, वो कहता है जब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं अपने ख़ानदान और दोस्त अहबाब में देख लेता हूँ कि ये चीज़ें और किस किस के पास नहीं है, तो जिसके पास नहीं होती उनके लिए दुआ शुरू कर लेता हूँ, अल्लाह जल्दी मुझे पहले दे देते हैं। वाह जी वाह, जी बहुत अजीब बात अच्छे। उन्होंने की है, बहुत सारी बहुत कारगुजारी उन्होंने सुनाई है कि ये मसले थे, और मैंने खुद जो है उनकी तरह उस तरह किया, और वो चीज़ अल्लाह ने मुझे उनसे पहले दी है जिनके लिए मैंने दुआएं की थी। 3-4 चीज़ें उन्होंने बता दी, कारगुजारी सुना रहे थे। अच्छा माशाल्लाह। जी, तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि अपने खानदान में हो, दोस्त अहबाब, जो मालूम हो, जिस चीज की जरूरत है वो उनके लिए मांगे, जिनके पास नहीं है। आपकी तरह जो चीज उसके पास नहीं है तो उसके लिए मांगो, तो फरिश्ते की दुआ आप पर आ जाएगी वापस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नहीं उसकी बात में वजन है जी, वाकई ऐसा होता है। जी जी। चलिए जी, थोड़ा सा सबक भी पढ़ लेते हैं बरकत के वास्ते। कौन पढ़ेंगे जी? जमील भाई माशाल्लाह पढ़ते होते हैं जी। साजी में पढ़ूं। जी जी पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फसलन फिल बिहर, जी ये कुएं के पानी के बारे में फसल है। जी जी। वैजा वक़अत फिल बिहर नजासतुन नुज़हत वकाना ये नजासत नून के फतह के साथ है, नजासत। नजासतुन जी नुज़हत वकाना नज़उ नज़उ माफिया मिनल माए तारतन ला बेइजमाए सलफ व मसाइलुल बिहर
مبنیتن الاتباع الاثار دون القصاص سے دون القیاس دون القیاس قیاس ہے. جی 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 آگے پڑھو سر، آگے پڑھو. بس یہ پڑھتے ہیں پہلے، پھر بعد میں آگے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی تو یہاں پر جو ہے اب ایسے کنویں کے احکام جس میں نجاست گر گئی ہو، تو صاحب کتاب نے اس سے پہلے جو ہے کچھ باتیں بیان کی ہے کہ اگر تھوڑے سے پانی میں نجاست گر جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، اور زیادہ پانی کا ذکر کیا تھا کہ زیادہ میں اگر گر جائے تو پھر اس کا وہ جو ہے مقدار بتا رہے تھے، پھر جاری پانی کا بھی بتا دیا. تو اب جو ہے کنویں کا مسئلہ بالکل اس سے جدا ہے کہ بعض صورتوں میں نجاست گرنے کے بعد بھی کنویں کا پورا پانی ناپاک نہیں ہوتا. تو انہی صورتوں اور جو ہے انہی شکلوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کے لیے صاحب ہدایہ رحمہ اللہ نے جو ہے یہاں پر اس فصل میں جو ہے اس کو علیحدہ بیان کیا ہے. تو بتایا کہ اذا وقعت فی البیر نجاست نزحت، جب کنویں میں کوئی نجاست گر جائے تو کنویں کا پورا پانی نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. وَكَانَ النَّزْحُ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا، اور اس چیز کا نکالنا جو ما فیہا جو کنویں کے اندر ہے، من الماء یعنی پانی، جو کنویں کے اندر ہے یعنی پانی، یہ من بیانیہ ہے، پانی میں سے جو اس میں ہے، اس طرح معنی نہیں کریں گے. وَكَانَ نَزْحُ مَا فِيهَا، اور اس چیز کا نکالنا جو کنویں کے اندر ہے، من الماء یعنی پانی، طہارتن لہا، تو یہ اس کنویں کے لیے طہارت ہے اور پاکی ہے. ٹھیک ہے. تو باجماع السلف ہے. یہاں پر اب ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے، شاید آگے متن میں آ بھی جائے. تو کنویں کی جو ہے کنویں کے اندر سے پانی نکال لیا، تو اس میں آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک چیز سمجھا رہے باجماع السلف ہے کہ اس بات پر اجماع امت ہے، اجماع امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ جو پانی کنویں کے اندر ہے وہ نکال دی تو کنواں پاک ہو جائے گا. اب ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنا چاہیے قیاس کے اعتبار سے کہ بھائی کنویں کے اندر، اب قیاس دونوں طرف جاتا ہے. قیاس یہ بھی کہتا ہے کہ کنویں کی جو ہے کنویں کے اندر نجاست گر گئی تو اگر آپ اس سے پانی نکال بھی لو تو وہ پانی جو نجس پانی تھا وہ تو کنویں کے کناروں کو بھی اس نے نجس کیا ہوا ہے، تو دوسرا پانی جو نکلے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. اور ایک یہ کہ قیاس یہ بھی کہتا ہے کہ کنویں کا پانی سرے سے ناپاک ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نجاست گرے تو پانی تو اس سے مسلسل جاری رہتا ہے، اس سے نکلتا رہتا ہے، تو اس سے تو ناپاک ہونا ہی نہیں چاہیے. تو قیاس ایک جگہ پر ٹکتا نہیں ہے اور حتمی اور یقینی فیصلہ قیاس نہیں کر سکتا. اس لیے جو ہے کنویں کے جو مسائل ہیں تو اس میں قیاس نہیں چلے گا، بلکہ اجماع امت، صحابہ کا اجماع اور جو احادیث اس متعلق وارد ہیں، جو واقعات ہے، اسی سے جو ہے کنویں کے احکامات کو ثابت کیا جائے گا. یہ جو ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں باجماع السلف ہے کہ کنویں کے اندر جو چیز ہے یعنی پانی، تو وہ اگر سارا نکال دیا تو یہ کنویں کے لیے پاکی ہوگی، اور اس پر امت کی اجماع ہے. یعنی امت میں کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا، قیاس نہیں چلایا کہ کنویں کے کنارے کو دھو لو یا پانی نکالو تو کیچڑ بھی ساتھ نکالو، پہلے سکھا لو. یہ مسائل تو بہت دور، بہت مشکل میں امت کو جو ہے ڈالنے والی ہے. اس لیے جو ہے اجماع امت نے جو کیا، احادیث میں جو آیا وہ اسی پر اس کے جو ہے مسائل منحصر ہے. پھر وہ مسائل البیر مبنیۃ علی اتباع الاثار، آگے یہی بتا رہے ہیں کہ کنویں کے جو مسائل ہے وہ احادیث کی اتباع پر مبنی ہے، دون القیاس نہ کہ قیاس. یہی میں نے آپ کو سمجھا دیا. جی تو عبارت کا اصل یہ ہے کہ اگر کنویں میں نجاست گر جائے تو اس کا پورا پانی نکالا جائے گا، جس سے جو ہے بعد میں نکلنے والا پانی بھی پاک ہو جائے گا اور خود کنواں بھی پاک ہو جائے گا. جو پانی اندر تھا وہ آپ نے نکال دیا، بعد میں جو دوسرا پانی نکلتا ہے وہ پاک ہوگا اور کنواں بھی ناپاک ہوگا. یعنی الگ سے کنویں کی دیواریں وغیرہ جو ہے اس کو صاف اور پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
اس لیے کہ یہی حضرات صحابہ اور تابعین وغیرہ کا معمول تھا. یہ علماء نے لکھا ہے، شروحات میں یہی لکھا ہوا ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے انہوں نے کنویں کو پاک کیا، اسی پر اجماع امت ہے. ٹھیک ہے جی، آگے پڑھے عبارت کو. فین وقعت فیا بحرتن او بحرتان من بار الابل او الغنم میں لم تفسد الماء استحسانا والقياس ان تفسده لوقوع النجاسة في الماء القليل وجه الاستحسان ان آبار الفلوامت ليست لها رؤوس عاجزة فالمواشي تبهر حولها فتلقيها الرياح فيها وجعل القليل عفوا للضرورة ولا ضرورة في الكثير وهو ما يستكثره الناظر ليه في المروي عن ابي حنيفة رحمة الله عليه وعليه الاعتماد لا فرق بين الرطب واليابس والصحيح والمنكسر والروس والروس والخفي والروس والخزي والبار جی. بأن ضرورة تشمل الكل وفي شات تبر في محلبی دودھ کا برتن، حلیب کا برتن جو ہوتا ہے. جی فی المخلب بھارتن او بارتین قالوا ترمل بارت ويشرب اللبن لمكان ضرورت ولا يوفى القليل في الإناء على ما قيل لعدم الضرورة. وعن أبي حنيفة رحمة الله عليه أنه كالبحر في الحق البحرة والبحرتين. جی بس. تو یہاں پر جو ہے کنویں میں قلیل مقدار میں مینگنی یا گرنے کی صورت میں پانی پاک رہنے کا بیان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ اگر کنویں میں اونٹ یا بکری وغیرہ کی ایک دو مینگنی گر جائے تو اس کنویں کا جو ہے پانی جو اس کے اندر ہے اس کا کیا حکم لگائے، پاک ہے ناپاک ہے، کیا صورت ہے. تو اب جو ہے استحسان اور قیاس دونوں چیزیں جو ہے، استحسان کیا ہے کہ حکم ایک ہے لیکن شریعت نے اس کے اندر جو ہے امت کو گنجائش دی ہے کہ اس میں جو ہے مشکل میں نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو وہ استحساناً اس چیز کو جائز قرار دیتے ہیں. جیسے بہت سارے مسائل موجود ہے کہ چکی کا مسئلہ جو ہے امت کے اندر، کہ جس چیز میں آپ کام کر لو، کسی آدمی نے کوئی چیز لائی اور اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ کام کرو، آپ نے کام جس چیز میں کیا اسی سے آپ جو ہے مزدوری لے لے، یہ جائز نہیں ہے. لیکن چکی والے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ گندم لے آیا، اسی کے اندر کام کیا، اسی کو پسوایا، یعنی پیس لیا خود، اور پھر جو ہے مزدوری کے بجائے اس کا آٹا لے لیتے ہیں. تو بھائی جو آٹا اس نے لے لیا اس میں بھی تو اس نے کام کیا ہے، پیسا، اس کے بھی پیسے اس نے کاٹ لیے، تو یہ جو ہے جائز نہیں ہے. لیکن استحساناً جو ہے شریعت اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ امت میں جو ہے مسئلہ وہ جو ہے پھیل جاتا ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے امت کو، اس وجہ سے جو ہے بعض مسائل. اسی طرح کنویں کے اندر بھی ہے. تو کنویں میں اونٹ یا بکری وغیرہ کی ایک مینگنی دو گر جائے تو اس کنویں کے پانی کا کیا حکم ہے. اس سلسلے میں استحسان کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دو مینگنی گرنے سے کنویں کا پانی اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، حالانکہ جو ہے وہ ناپاک تو ہونا چاہیے، لیکن استحساناً یہ جو ہے شریعت کہتی ہے کہ چلو پاک نہیں ہوگا، پاک رہ گئے، ناپاک نہیں ہوگا. قیاس کیا کہتا ہے؟ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کنویں کا پانی ناپاک ہو جائے، اس لیے کہ کنویں میں جو پانی رہتا ہے
عام طر وہ تو کم رہتا ہے، اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ تھوڑے جو ہے پانی کے اندر تھوڑا سا پانی ہے ماء قلیل، اس کے اندر نجاست گر جائے تو وہ تو بالاجماع ناپاک ہو جاتا ہے. تو لہذا جو ہے اس مسئلے کے اندر قیاس کو تو کنویں کا قیاساً تو پانی ناپاک ہونا چاہیے، لیکن استثناً چونکہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اس لیے صاحب جو ہے کتاب نے استحسان کی دلیل بھی دی ہے ساتھ کہ عام طور پر جی استحسان کا کیا مطلب؟ یعنی امت پر احسان کرنا، استحسان سمجھ کر گنجائش دے دی اس میں. قیاس تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن شریعت گنجائش دے دیتی ہے، بس آسان الفاظ میں یہ ہے کہ یہ استحسان ہے، احسان کرنا، امت کی طرف سے امت کو شریعت کی طرف سے گنجائش ملنا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی اب دیکھیں متن کے اندر تھوڑا سا فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهَا بَعْرَةٌ أَوْ بَعْرَتَانِ، کنویں کے اندر اگر ایک مینگنی یا دو مینگنیاں گر جائے تو اب من کہاں سے؟ من بار الابل یا الغنم، اونٹ یا بکری کے مینگنی میں سے، تو لم تفسد الماء، تو یہ ایک یا دو مینگنی جو ہے کنویں کے پانی کو جو ہے خراب نہیں کرے گا، فاسد نہیں کرے گا. استحساناً، قیاس تو کہتے ہیں خراب ہونا چاہیے، لیکن شریعت گنجائش دے دیتی ہے کہ چلو تھوڑا بہت ہونا چاہیے. اب بھائی شریعت اس میں اجازت کیوں دیتی ہے؟ ہاں جی، تو اس کی دلیل عقلی دے رہے والقیاس اخیر پہلے قیاس کی جو ہے اس کے مقابلے میں قیاس کو ذکر کر رہے کہ قیاس کیا کہتے ہیں. جی والقیاس ان تفسدہ، قیاس تو یہ ہے کہ پانی فاسد ہو جائے یا یہ نجاست پانی کو فاسد کر لے، لوقوع النجاست فی الماء القلیل، کم پانی میں نجاست کے گرنے کی وجہ سے. اور پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کم پانی جو ہے نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے. اب استحسان کی دلیل کیا ہے کہ کیوں شریعت اجازت دے دیتی ہے، استحسان کیوں کرتے ہیں امت پر شریعت؟ تو وہ یہ ہے ان آبار الفلوات لیست لها رؤوس حاجزۃ، کہ جنگلات کے اندر جو کنویں ہوتے ہیں، آبار بیر کی جمع ہے، فلوات جنگل، اور ویران علاقوں میں جو ہے بیابانوں میں اس کو فلات کی جمع فلوات، لیست لها رؤوس حاجزہ، تو اس کے لیے جو ہے کوئی روکنے والی آڑ نہیں ہوتی، اس میں کوئی محفوظ، کوئی حاجز، کوئی روکنے والی دیوار، جس کو ہم مونڈیر وغیرہ جو کنویں کے ارد گرد لوگ دیوار بناتے ہیں فٹ دو کے، تو اس میں جو ہے زمین کا گند وغیرہ وہ اس میں نہیں گرتا. لیکن جو ہے جنگلات اور فلوات میں یہ چیز نہیں ہوتی. یہ دلیل دے رہے جو ہے صاحب کتاب ان آبار الفلوات لیست لها رؤوس حاجزہ، کہ اس کے لیے جو ہے روکنے والی کوئی منڈیر اور دیوار نہیں ہوا کرتی. تو والمواشی تبعر حولها، اور یہ جو مواشی ہے بھینس گائے بکری اونٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جنگلات میں چرتے رہتے ہیں، وہ تو مینگنیاں کرتی رہتی ہے اس کنویں کے ارد گرد، پانی کے لیے بھی آتے ہیں اور ادھر کاتے بھی اور مینگنیاں بھی کرتے ہیں. تو فتلقیہا الریاح فیہا، تو پھر وہ جو مینگنیاں جانور کر لیتے ہیں وہ خشک ہونے کے بعد ہلکے ہو جاتے ہیں، ہوائیں چلتی ہے تو ہوائیں اس مینگنیوں کو کنویں کے اندر ڈال دیتی ہے. ٹھیک ہے، تو تو اس وجہ سے فجعل القلیل عفوا للضرورت، تو یہاں ٹھیک ہے کنویں کا پانی کم اگر ہو، لیکن اس تھوڑی نجاست کو معاف قرار دیا. کیوں؟ ضرورت کی وجہ سے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کنویں کے اندر اگر یہ تو توڑے کی بات ہے، ایک مینگنی یا دو، اگر زیادہ گر جائے تو کیا ہوگا؟ تو کہہ رہے زیادہ میں یہ حکم نہیں ہوگا، معافی نہیں ہوگی، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا. ولا ضرورت فی الکثیر، زیادہ میں یہ ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دو توڑا گرنے میں تو وہ تو ضرورت ہے، مجبوری ہے، ورنہ ہر مرتبہ گرے گا تو کون پانی کو پاک کرے گا. تو کثیر میں یہ ضرورت نہیں ہے، وہ مجبوری نہیں ہے، اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں ہے. اور وہ جو کثیر ہو جائے تو پھر اس کا اندازہ کیا لگائیں گے، وہ کتنا ہوگا جس وقت جو ہے پانی کی نجاست کا حکم لگایا جائے. کثیر کا کیا مطلب؟ جی کثیر کا کیا مطلب؟ یعنی اوپر دیکھو متن کے اندر بارتن و بارتان بتا دے، ایک یا دو مینگنی، تو کثیر سے مراد بہت زیادہ مینگنیاں بتا رہے کہ ایک دو مینگنیاں کا کیا تو یہ ہوتی ہے؟ حکم. مینگنی جو اونٹ اور بکریاں، یہ جو اس کو کیا کہتے ہیں، مینگنی کہتے ہیں نا. پتہ نہیں، پہلی بار سنا ہے. جو ساری ڈاکٹر صاحب ہاں وہ پچی ہوئی پچی
हाँ पूछिए। की जो ना हाँ पखाना जी, हाँ पखाना जी, हाँ वो मुख्तलिफ जानवरों के जो है वो पखाने के अलग अलग नाम होते हैं ना। पुश्तो में जो है बकरी वाले को पच कहते हैं, ठीक है। और जो घोड़े और गधे और खच्चर के होते हैं उसको अरबी में लीद कहते हैं, ठीक है। और गोबर को लेस कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है, ठीक है। तो उस्ताद जी अगर कम पानी में गिर जाए तो वो कहते हैं कि पानी गंदा नहीं होता। ये पानी तो नापाक होना चाहिए कम पानी, लेकिन कुएं के अंदर जो है जरूरत की वजह से गुंजाइश दी है, एहसानन बता दिया ना उन्होंने कि कुएं का मसला और कुछ आगे और है। ये कहा है कि कसीर माह में अगर गिर जाए तो फिर हराम है, ये क्यों कहा है? तो कसीर में तो जरूरत नहीं है ना, आम तौर पर अगर ज्यादा नजासत गिर जाए तो उसका अंदाजा फिर लगाएंगे। और इसमें अब ये जो कलील है ना, थोड़ा एक मेंगनी और दो, फिर तो जंगल का कोई कुआं इससे बचता नहीं है, तो हर वक्त कौन इसको पाक करेगा। इसलिए शरीयत ने इसकी गुंजाइश दी है। एक दो से कुआं बचता नहीं है, ज्यादा से तो बच जाता है ना, कुआं इतना ज्यादा गिरते नहीं है। अगर कोई कुआं ऐसा है जो वादी के नीचे हिस्से में उसमें ज्यादा गिरता है, तो फिर उसमें जो है साहिब अकल जो हो और साहिब राय आदमी उसको कहेंगे कि आप इसको देख ले, ये ज्यादा में शुमार है या नहीं। उलमा का उसमें इख्तिलाफ है, बाद ने एक राय दी है, बाद ने दूसरी राय दी है, बाद ने तीसरी राय दी है। किस सूरत में जो है हम मैंगनी इतनी मिकदार होता हम उसको ज्यादा कह दे, वो आगे आ रही है बात जी। तो वह अब ज्यादा में ये जरूरत नहीं है, वो एक दो तो उससे तो कुआं बचता नहीं है, इसलिए इसमें मजबूरी है, शरीयत ने ज्यादा इसको में जरूरत नहीं है क्या? क्या मतलब है? जरूरत ना होने का मतलब ये है कि एक दो मैंगनी जो है उससे अक्सर कुआं नहीं बचता जंगलात का, तो मजबूरी है ना, उसमें जरूरत है ना। लेकिन ज्यादा मैंगनियां हर जगह कुएं में नहीं गिरती, तो उसमें जरूरत ही नहीं है। और फिर अगर ज्यादा हो भी जाए तो फिर उसमें अंदाजा आगे बता रहे हैं उनको। उस्ताद ये ज्यादा महंगियां बता रहे हैं कि ज्यादा पानी में जरूरत नहीं है? ज्यादा मैंगनी में बता रहे कि ज्यादा देखे एक दो मैंगनी जो है कुओं में अक्सर गिरते रहते हैं ना जंगलात में, तो वो उसमें मजबूरी बन गई ना, जरूरत बन गई ना, जरूरत है ना, उसमें मजबूरी है। एक दो मैंगनी में हर जगह हम नापाक होने का हुक्म लगाएंगे तो हर कुआं तो फिर नापाक होगा। इसलिए उसमें जरूरत है, मजबूरी है कि एक दो मैंगनियों में इजाजत होनी चाहिए। और ज्यादा हो तो ज्यादा तो अक्सर कुएं में गिरते नहीं, अगर गिर जाए तो और उसमें फिर जो है वो आगे अहकामात बताएंगे कि किस पानी को फिर नापाक करार देंगे, वो अलग आगे बताएंगे। अभी यहाँ इस मतन में जो है एक या दो मैंगनियों की बात है, उसमें मजबूरी है, ज्यादा में मजबूरी नहीं है। ज्यादा में मजबूरी ना होने का मतलब ये है कि हर जगह कुओं में ज्यादा महंगियां नहीं गिरती। अगर गिरती है तो फिर उसके अंदर जो है वो साहिब राय की राय को देखेंगे, जो है समझदार हो और समझता हो, एक नजर देख ले तो वो कहे कि ये ज्यादा या कम है। उसमें मुख्तलिफ उलमा की मुख्तलिफ राय है कि किस सूरत में इसको ज्यादा कहेंगे। देखे थोड़ा मतन के साथ चले, वो वक्त हमसे पूरा हो गया, वो सवाल थोड़ा सा बाद में करना चाहिए। बहरहाल कहाँ पहुंच गया मैं? वहुवा मा यस्तक्सिरुहु नाज़िरु इलैहि फिल मरवी अन अबी हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि। अब एक या दो मैंगनी तो कम पानी में गिर गया तो उसको कम करार देंगे। अब ज्यादा क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि से एक रिवायत में मरवी है कि उसको जो है वो कसीर वो है जिसको देखने वाला ज्यादा करार दे। देखने वाले ने देख लिया, वो कहे कि ये महंगियां ज्यादा है, तो बस वो फिर वो पानी नापाक होगा। इमाम साहब कहते हैं मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैहि लिअतिमाद, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि के कौल पर एतमाद है, मजबूत बात यही है। अब आगे थोड़ी सी बात और तफसीलन बता रहे कि भाई तुम्हारे ज़हन में ये बात ना आ जाए कि मैंने बहरतन और बहरतान दो एक सिर्फ महंगी बता दी है, तो शायद तुम कहते कि गोबर और जो है लीद वगैरह, उसमें ये बात नहीं होगी। ऐलान के साथ सबके लिए यही हुक्म है, ये तो सिर्फ एक चीज को जिक्र कर दिया, सारी चीज इसके अंदर आ गई है, क्योंकि सब में जरूरत है। बकरियां भी जाती है, ऊंट भी जाते हैं, खच्चर और गधे भी जाते हैं, घोड़े और गाय भैंस बकरी, ये सारी चीजें जाती है। इसलिए किसी की भी जो है लीद हो, गोबर हो और जो है मैंगनी हो, कोई भी चीज हो, सबके लिए हुक्म एक है। तो ये बता रहे वला फर्क बैन रत्बी वल याबिसी, एक तो खुश्क और तर, उसमें कोई फर्क नहीं है। खुश्क जो है मैंगनी गिर जाए या तर गिर जाए। वह सही हो
والمنکسر پورا کا پورا گول جو ہے اونٹ اور خچر اور یہ بڑا ہوتا ہے گول ہوتا ہے، بکری کا چھوٹے چھوٹے لیکن گول، اور گائے بھینس کا جو ہے وہ گوبر کی شکل، وہ جو ہے وہ بھی پراٹھا کی شکل بن جاتا ہے، تو وہ پورا کا پورا گر جائے صحیح شکل میں تب بھی ٹھیک ہے، اس کا بھی وہی حکم ہے۔ والمنکسر اور ٹوٹی ہوئی چیز ہو، لید ہو، مینگنی ہو، کوئی روس ہو، گوبر ہو تو اس کو جو ہے گوبر گر جائے یا لید گر جائے، والخسی والبار یا مینگنی گر جائے، والبار، تو یہ ساری چیزیں ان سب کا ایک حکم ہے۔ کیوں؟ لأن ضرورت تشمل الکل، اس لیے کہ ضرورت سب کو شامل ہے، سارے جانور آتے جاتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز نے تو گرنا ہی ہے تھوڑا بہت۔ وفی شاطن تبار، آگے جو ہے برتن کا حکم ہے، آپ کا سبق ہے 2-3 منٹ اوپر ہو گیا، شاید دوسرا سبق ہو، تو انشاءاللہ یہ 2 سطرے کل انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے، اور اس کے متعلق کوئی سوال جواب ہو تو وہ بھی سبق میں آتے ہی پہلے پوچھ لینا۔ استاد جی جی یہ رتب کھجور کو کہتے ہیں، آپ نے تو کہا خشک اور تر۔ رتب تو کھجور کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رتب تو ہر تازہ چیز کو کہتے ہیں، رتب ولا رتب ولا یابس، وہاں تو خشکی اور تری مراد ہے نا قرآن کے اندر جو ہے۔ رطب اللسان بھی ہوتا ہے جی رتب اللسان جو ہے تر زبان، جی جی۔ تو رتب کہتے تازہ، اور اس کو جو ہے تر جو ہے کوئی چیز ہو۔ یس ایسے ہی ہے۔ چلو انشاءاللہ باقی کل ہو جائے گا، وقت آپ کا اوپر ہو رہا ہے، کوئی اور سبق ہو، میرا بھی سبق ہے، پھر دیر ہو جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ کل آتے ہی سوال کر لینا، اس کے جو ہے تکرار بھی تھوڑا سا ہو جائے تو اچھا ہے، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ جائے تو کل پہلے آتے ہی پوچھ لینا انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کھولنا کتابوں کہاں سے پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب للحديث الذي رويناه إلا أخته من الرضاع فإنه يجوز أن يتزوجها، ولا يجوز أن يتزوج أخته من النسب لأنها تكون أمه أو موطوءة أبيه بخلاف الرضاع، ويجوز أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع، ولا يجوز ذلك من النسب لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع،
वम्राअतु अबीही औ इम्राअतु इब्निही मिन अर्रज़ा'i ला यजूज़ु अन यतज़व्वजहा कमा ला यजूज़ु ज़ालिका मिन अन-नसबि लिमा रवैना व ज़ुकिरल अस्लाबु फ़िन नस्सि लिइस्क़ाति इअ्तिबारि तबन्ना अला मा बय्यनाहु। फरमाते हैं कि ऊपर से, यहाँ से नहीं, क़ाला जहाँ लिखा हुआ है क़ाला से पढ़ना हमने, क़ाला व युहरमु मिन अर्रज़ा'i मा युहरमु मिन अन-नसबि। ये बड़ा सारा क़ाला लिखा हुआ, क़ाला व युहरमु मिन अर्रज़ा'i, हाँ यहाँ से। ये उसूल आपने पीछे भी पढ़ लिया था। अब इस उसूल के ऊपर जो है वो थोड़ा तफसील के साथ इस उसूल को बयान किया जा रहा है कि जो रिश्ते नसब की वजह से हराम हो जाते हैं वो रिश्ते रज़ाअत की वजह से हराम हो जाते हैं, क्योंकि ये हदीस मुबारका है कि जो रिश्ते नसब की वजह से हराम हो जाते हैं वो रज़ाअत की वजह से भी हराम हो जाते हैं। अब ये हदीस तो आपने पीछे भी पढ़ ली थी, जैसे इसके ऊपर मैंने मिसाल भी दे दी थी कि रज़ाई नस्बी बहन के साथ निकाह करना हराम है, तो इसी तरह रज़ाई बहन के साथ भी निकाह करना हराम है। नस्बी, क्या उसका नाम है, बेटी के लिए नस्बी वालिद के साथ निकाह करना हराम है, तो इसी तरह जो है वो रज़ाई वालिद के साथ भी निकाह करना हराम है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये उसूल, लेकिन 2 या 3 चीज़ें इन्होंने जो है वो इसमें उसको जो है वो मनफी कर दिया, उसका जो है वो इस्तिस्ना कर दिया है। पहली चीज़ जो इस्तिस्ना की है वो ये की है कि इल्ला उम्मा उख्तिही मिनर रज़ाई, अपने नस्बी जो बहन है उसकी जो माँ है उससे निकाह करना किसी इंसान के लिए भी जायज़ नहीं है। अपने नस्बी बहन की जो हकीकी माँ है, जो इसकी भी माँ होगी, या तो वो इसकी भी माँ होगी, या वो जो है वो इसकी, क्या उसका नाम है, सौतीली माँ होगी, या इसकी हकीकी माँ होगी या इसकी सौतीली माँ होगी, उससे निकाह करना जायज़ नहीं है। लेकिन रज़ाअत के अंदर जो है ये उसूल नहीं लगेगा। रज़ाई जो बहन है उसकी वालिदा के साथ निकाह करना जायज़ है। ये रज़ाई बहन की वालिदा के साथ निकाह जायज है? हाँ जी। तो वो तो दूध पिलाया है उसने। हाँ वही तो बतला रहे हैं ना। देखिए रज़ाई जो बहन है उसकी 2 वालिदा हैं। अच्छा, वो सौतेली वालिदा के साथ जायज है? नहीं बताता हूँ मैं, 2 वालिदा हैं। वो 2 वालिदा कैसे हैं, एक तो उसकी हकीकी वालिदा है जिसने इसको पैदा किया है, और दूसरी रज़ाई वालिदा है जिसने इसको दूध पिलाया है। जो रज़ाई वालिदा है वो इसकी भी वालिदा है। ज़ाहिरी बात है कि ये रज़ाई बहन भाई उसी वक्त बनेंगे जब एक ही औरत का दूध पिया होगा, तो जब वो इसकी बहन इसी वजह से बनेगी क्योंकि एक ही औरत का दूध पिया है। अब वो जो इसकी रज़ाई माँ है, जो इसकी बहन की माँ है, वो इसकी भी माँ है, तो उस रज़ाई बहन की जो रज़ाई माँ है उसके साथ निकाह करना जायज़ नहीं है, क्योंकि वो तो इसकी भी रज़ाई माँ है। लेकिन अब यहाँ जो मसला है वो ये है कि रज़ाई बहन की जो हकीकी वालिदा है जिसने इसको पैदा किया है उसके साथ निकाह करना जायज़ है, जो उसकी हकीकी वालिदा है। हाँ समझ आ गई। दलील दे रहे हैं, दलील क्या है। अच्छा, फ़इन्नहु यजूज़ु अन यतज़व्वजहा, पस बेशक जायज़ है इस मर्द के लिए कि ये उस रज़ाई बहन की हकीकी माँ से निकाह करे। लेकिन वला यजूज़ु, नहीं जायज़ ये कि निकाह करे उम्म उख्तिही मिनन नसब, अपनी हकीकी बहन की माँ से निकाह करना जायज़ नहीं है। चाहे वो इसकी हकीकी बहन की जो माँ है वो हो सकता है कि इसकी भी माँ हो, और वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इसका बाप दोनों का एक है लेकिन जो है वो माँ दोनों की अलग-अलग है। जो इसकी बहन की माँ है वो कुछ और है, इसकी माँ कुछ और है, लेकिन बाप एक ही है। तो अब इस सूरत में भी उसकी हकीकी बहन की जो माँ है, जो इसकी सौतेली वालिदा बनती है, उसके साथ भी जायज़ नहीं है क्योंकि इसके वालिद ने उसके साथ वती की है। तो ये जो है मसला, तो लेकिन रज़ात के अंदर जो है वो जायज़ है। दलील क्या दे रहे हैं, दलील समझे। लिअन्नहा तकून उम्महु औ मौतूअत अबीही, इसलिए कि बेशक वो होगी उसकी माँ, औ मौतूअत अबीही, या उसके बाप की मौतुआ। देखें जी, वालिदा के साथ निकाह करना 2 वजह से हराम है। उसके अंदर 2 वजह है, वो 2 वजह में से कोई एक वजह भी पाई जाए तो वो उसके साथ जो है वो निकाह करना हराम हो जाता है। पहली वजह ये होती है कि वो इसकी हकीकी माँ हो जिसने इसको पैदा किया है, तो अब वो हकीकी माँ है तो उसके साथ जो है वो निकाह करना हराम है।
चाहे कोई भी सूरत हो उसके साथ निकाह करना जायज नहीं है। दूसरी सूरत यह है कि वो उसने उसको पैदा तो नहीं किया, वो इसके वालिद के साथ सोई है, इसके वालिद के साथ उसने वती की है। जो भी औरत जिसने इसके हकीकी वालिद के साथ वती कर ली तो अब जो है वो इसके बाप की, इसके वालिद की मौतूआ हो गई, तो अपने वालिद की मौतूआ के साथ वती करना जायज नहीं है। तो ये दो सूरतें पाई जाती हैं, इस वजह से उसके साथ निकाह करना जायज नहीं होता। अब यहाँ जो अपने रजाई बहन की हकीकी वालिदा है, अब वो हकीकी वालिदा इसके रजाई बहन की हकीकी वालिदा है, वो इसकी वालिदा तो नहीं है, उसने इसको पैदा भी नहीं किया। तो इस वजह से दूसरी शर्त भी नहीं पाई जा रही कि वो इसकी रजाई बहन की हकीकी वालिदा है, इसके जो हकीकी वालिद है उसके साथ जो है उसने रात भी नहीं गुजारी, उसकी मौतुआ भी नहीं है। तो इसलिए वो दोनों शर्तें वहां जो है वो पाई नहीं जा रही। तो जब दोनों शर्तें नहीं पाई जा रही तो उसके साथ जो है वो निकाह करना जायज है। उस्ताद जी रात तो गुजारी है हकीकी वाला ने। भाई नहीं गुजारी, कैसे गुजारी? वो रजाई है ना, रजाई तो दूध पिलाने से बनता है ना रजाई। अच्छा हाँ, वो रजाई बहन की हकीकी वालिदा है, वो इसकी हकीकी बहन की हकीकी वालिदा नहीं, रजाई वालिदा अच्छा, नहीं है। वालिद यानी लड़के के वालिद ने रात नहीं गुजारी। हाँ, लड़के के वालिद ने जो है वो उसके साथ जो है वो वती नहीं की, क्योंकि वो इसकी जो है वो रजाई है, उसका वालिद उसकी माँ कुछ और है, हकीकी वालिदैन इसकी हकीकी वालिदैन कुछ और है। तो इसलिए जो है वो उसके मौतुआ नहीं है, वती नहीं की, और ना ही वो इसकी हकीकी वालिदा है, ना इसकी सौतीली वालिदा है, ना इसकी रजाई वालिदा है। तीनों वालिदा में से कोई वालिदा भी नहीं बन रही। ना उसने इसको दूध पिलाया, ना वो इसकी हकीकी वालिदा बन रही है, ना वो इसकी रजाई वालिदा बन रही है, ना वो इसकी सौतीली वालिदा बन रही है। तीनों सूरतों में कोई भी सूरत नहीं पाई जा रही। यानी कि इसके वालिद के साथ भी उसने जो है वती नहीं की, और जो है क्या उसका नाम है, इसका जो है वो रजाई वालिदा भी नहीं, उसने इसको दूध भी नहीं पिलाया, और ना ही उसने इसको पैदा किया है। तो कोई सूरत भी नहीं पाई जा रही। तो इसलिए फरमाते हैं कि ये रजाई बहन की जो हकीकी वालिदा है, ये लफ्ज ध्यान में रखें, रजाई बहन की जो हकीकी वालिदा है उसके साथ निकाह करना जायज है। अच्छा जी, फरमाते हैं कि बखिलाफ रजाई, उस्ताद जी फिर तो वो रजाई बहन शादी के बाद उसकी बेटी बन जाएगी उस लड़के की। हाँ जी, वो रजाई बहन थी ना, तो वो इसके तो उसका नाम है, बहन के बाद जो बेटी बन जाएगी तो वो बहन भी तो सर रजाई जी, है ना। रजाई बहन की जो हकीकी वालिद है उसके साथ निकाह किस तरह होगा जी? अच्छा, यही तो मारे, तो दलील तो मैंने बता दी, 2 दफा दलील बता दी। हम मैंने 2 दफा इसको बतला दिया दलील को कि अपने रजाई बहन की हकीकी वालिदा जो है, हाँ जी, उसने दूध नहीं पिलाया ना बच्चे को, हाँ इसलिए दूध, वो इसकी रजाई वालिदा भी नहीं बन रही, हकीकी वालिदा भी नहीं बन रही, इसके वालिद की मौतुआ भी नहीं बन रही, कुछ सूरत उसके अंदर नहीं पाई जा रही, तो इसलिए जो है वो इसकी वो तो नहीं बन रही। तो ये इन्होंने इस्तिस्ना कर दिया है कि रजाई बहन की हकीकी वालिदा के साथ जो है वो आदमी जो है वो निकाह कर सकता है। अच्छा, दूसरा मसला जो है वो क्या बतलाया है, फरमाते हैं कि बाप के लिए अपने बेटे की रजाई बहन से निकाह करना जो है वो दुरुस्त है। अपने बेटे की रजाई बहन से निकाह करना जो है वो दुरुस्त है, लेकिन बेटे की नस्बी बहन से निकाह करना जायज नहीं है, क्योंकि नस्बी की सूरत में वो इसकी अपनी बेटी होगी, और इंसान जब अपनी बीवी से जिमा कर लेता है तो इससे जो है वो हुर्मत मुसाहरत साबित हो जाती है। हाँ, ये दूसरा मसला जो है वो यहाँ बयान फरमाया है, वला वयजूज़ु, जायज है मर्द के लिए, अन यतज़व्वजा, ये कि निकाह करे, उख्ता इब्निही, अपने बेटे की बहन से, मिनर रजाई, जो रजाई बहन यानी कि बेटे की बहन उससे जो है उसका इस्तिस्ना कर दिया। अपने रजाई बेटे की बहन से जो है वो निकाह करना जायज है। उसका उल्ट हो गया ना, वहां जो है वो बाप, वहां वो उसकी वालिदा थी, यहाँ वो उसका बाप हो गया। मसला वही है, दलील वही है, लेकिन जो है वो सिर्फ जो है वो जेंडर तब्दील हुआ है। हाँ, जेंडर तब्दील हुआ है। लड़की के लिए जो है वो अपने, यानी कि लड़के के लिए जो है वो अपनी बहन की माँ से निकाह करना जायज है। तो जब लड़के के लिए जो है वो अपनी बहन की माँ से निकाह करना जायज है, तो फिर लड़की के लिए जो है वो अपने भाई के
والد سے نکاح کرنا جائز ہو گیا. ایسے ہی ہونا, بس جینڈر تبدیل ہوا, باقی تو مسئلہ تو وہ سیم ہی ہے, دلیل بھی سیم ہی ہے, دلیل بھی وہی ہے, بالکل وہی سیم ہے دلیل بھی, کہ وہ جو ہے لڑکی کے لیے اپنے بھائی کے والد کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرنا جائز ہے اپنے یعنی رضائی تو وہ بدلہ اس طرح لے سکتی ہے لڑکی. ہاں بدلہ اس طرح لے سکتی ہے, یہ اس کی ماں کے ساتھ کرے تو اس کے بھائی کے ساتھ کرے. اس نے کہا تو نے جو ہے نا مجھے اپنی بیٹی بنایا ہے, میں تجھے جو ہے نا اپنا جو ہے نا بیٹا بنا لوں گی. ظاہری بات ہے جب وہ اس کے باپ کی جو ہے وہ بیوی بن جائے گی تو یہ اس کا یعنی کہ بیٹا بن جائے گا, بہن بھی ہوگی اور بیٹا بھی ہوگا. اچھا جی. ولا يجوز ذلك من النسب, لیکن نسب کے اندر جو ہے وہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے. لأنه لما بطی امها حرمت علیہ, اس لیے کہ جب نسبی ماں کے ساتھ جو ہے کسی عورت نے وطی کر لی تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حرام ہوگی. اس کی بیٹی جو ہے, جیسے آپ نے پڑھ لیا ہے کہ ربیبہ والا مسئلہ پڑھا تھا کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا, اب اس کی ایک بیٹی تھی, اب نکاح کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہوگی. ربیبہ والا مسئلہ, جیسے ہی اس کی والدہ کے ساتھ نکاح وطی کر لی, وطی کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیٹی جو ہے وہ اس کے اوپر حرام ہو گئی, جس کو آپ نے ربیبہ والے مسئلے کے اندر پڑھا تھا, جس کو ربیبہ بولا جاتا ہے نا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, تو وہ مسئلہ. تو فرما رہے ہیں کہ ہاں اس کے اندر جو ہے نا وہ جائز نہیں, اپنے نسبی بیٹے کی بہن کے ساتھ نکاح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اچھا. ولم یوجد هذا المعنى في الرضاع, لیکن رضاعت کے اندر جو ہے وہ یہ معنی نہیں پایا جاتا. وہی مسئلہ ہے جو پیچھے میں نے آپ کو بتلا دیا. رضاعت کے اندر جو ہے وہ اس کے والد نے جو ہے وہ نہ تو اس کو پیدا کیا ہے, اس لڑکی کو, جس طرح ماں نے اس کو پیدا نہیں کیا تھا, وہ نہ تو اس کا حقیقی والد ہے نہ وہ اس کا رضائی والد ہے. تو اس لیے جو ہے وہ تو اس کا جو ہے نا والد بنتا ہی نہیں, اس لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. وامرأۃ ابیہ او امرأۃ ابنہ من الرضاع, اور فرماتے ہیں کہ وامرأۃ ابیہ, اپنے والد کی بیوی سے, اور وامرأۃ ابنہ, اپنے بیٹے کی بیوی سے, یعنی کہ کون سا والد اور کون سے بیٹے, رضائی والد اور رضائی بیٹا. لا یجوز ان یتزوجها, ایسے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اپنے والد کی بیوی, اپنے رضائی والد کی بیوی. تو مثال کے طور پر جو ہے یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک عورت کا اس نے دودھ پیا تھا, جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے اس کی سوکن کے ساتھ, یہ میں اور بھی آسان کر رہا ہوں, جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے اس کی اگر کوئی سوکن موجود ہے تو دودھ پینے والی عورت کے ساتھ تو یہ کیا اس کا نام ہے نکاح کر ہی نہیں سکتا. کوئی لڑکا جو ہے وہ کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی, تو بڑے ہو کے جو ہے یہ اس کے ساتھ تو نکاح کر ہی نہیں سکتا, یہ تو کیونکہ رضائی ماں ہو گئی. تو رضائی ماں کی اگر کوئی سوکن موجود ہے تو اس سوکن کے ساتھ بھی نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ اس کے رضائی والد کی بیوی ہوگی نا. تو اس کے یعنی کہ وہ اس کی سوکن ہو گئی, تو وہ اس کا رضائی یعنی والد کی, رضائی والد نے اسے لاہور دکھایا ہے اس لیے. ہاں جی ہاں جی وہی. تو اس کی رضائی, یہ میں آسان کر کے سمجھایا, یہ کتاب کے اندر تھوڑا سا وہ لکھا ہوا ہے نا, تو میں نے اس کو آسان کر دیا. رضائی والدہ کی سوکن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, کسی لڑکے کے لیے رضائی والدہ کی سوکن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. وامرأۃ ابنہ من الرضاع, اور اسی طرح جو ہے وہ اپنے بیٹے کی بیوی, اپنے رضائی بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں. اسی طرح جو ہے جس طرح اس کے لیے سوکن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, تو وہ جو مرد ہے جو جس سے دودھ پیا ہے, جس عورت کا دودھ پیا ہے, اس کا جو شوہر ہے, اس شوہر کے لیے اس کی بیوی نے جس عورت کو دودھ پلا لیا, جس لڑکے کو دودھ پلا لیا, اس لڑکے نے آگے شادی کر لی, تو وہ سمجھ لیں جی اس کی وہ بہو بن گئی نا, یہ اس کا رضائی والد بن گیا. تو رضائی والد ہے وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا, تو جب وہ اس کا رضائی بیٹا بن گیا تو اس کی جو بیوی ہوگی تو وہ اس کی رضائی بہو بن گئی. اب بہو حقیقی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے, تو رضائی بہو سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. جو رضاعت کے اندر بہو بنے گی اس سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے. اچھا. لا یجوز ان یتزوجها کما لا یجوز ذلك من النسب, جیسا کہ نسب کے اندر یہ جائز نہیں ہوتا, حقیقی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا تو رضائی بہو سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. اسی طرح جو ہے وہ اپنے والدہ, حقیقی والدہ کی سوکن سے نکاح نہیں کر سکتا, تو اپنی رضائی والدہ کی سوکن سے بھی نکاح نہیں کر سکتا. تو یہ دونوں مسئلے. وذکر الاسلاب فی النسب الاسقاط اعتبار تبنى على ما بینا ماضی کا صیغہ لے کر آئے ہیں. فرمایا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے جو ہے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اس مسئلے کو بیان کر دیا تھا
کہ یہ جو اسلاب کی قید لگائی ہے تو یہ اسلاب کی قید لگانا جو ہے یہ تبنا کو خارج کرنا ہے، نہ کہ جو ہے کسی اور کو، یعنی کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کو خارج کرنے کے لیے اسلاب کی قید لگائی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اسلاب سے مراد جو ہے وہ اس کا حقیقی بیٹا ہے، حقیقی بیٹا مراد نہیں ہے، بلکہ اسلاب سے مراد جو ہے وہ رضائی بیٹا جو ہے اس کو خارج کرنے کے لیے بتلایا۔ اسلاب تو منہ بولے بیٹھا ہے، نہیں رضائی بیٹا تو نہیں ہے۔ اسلاب اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، چلو میں دوبارہ وہ اس کو تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں، میں نے تو اشارہ کیا تھا لیکن آپ کو مجھے لگ رہا ہے وہ مسئلہ بھولا ہوا ہے۔ جی وہ نہیں، وہ زید، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہیں منہ بولے بیٹھے تھے۔ وہ بات نہیں کر رہے، یہ بات جو ہے وہ اور کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہارے حقیقی اسلاب کہتے ہیں جو پشت کو بولتے ہیں، جو تمہاری پشت میں سے جو تمہارے حقیقی بیٹے ہوں ان کی بیویاں جو ہے وہ تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام قرار دے دیا۔ اسلاب کی قید لگا دی کہ تمہارے حقیقی بیٹے کی بیوی کو تمہارے لیے حرام قرار دے دیا۔ اب وہ فرما رہے ہیں یہاں جو اسلاب کی قید لگائی ہے یہ کس وجہ سے لگائی ہے؟ یہ اسلاب کی قید لگانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اس کا حقیقی بیٹا ہوگا، جو اس کی پشت میں سے ہوگا، اس کی بیوی حرام ہوگی، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بیٹے ہیں جس کی بیویاں حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تھوڑا توجہ کی ضرورت ہے آپ کے لیے جو ہے۔ ایک عورت ہے، ایک عورت کے ساتھ اس کے والد نے نکاح کر لیا، اس عورت کے پاس نکاح سے پہلے ایک بیٹا موجود تھا، نکاح سے پہلے ایک بیٹا موجود تھا، تو اب جو ہے جب نکاح کر لیا اس عورت کے ساتھ، نکاح کرنے کے بعد اس عورت سے جماع بھی کر لیا، تو جماع کرنے کے بعد جو ہے وہ جو اس کا بیٹا ہے وہ تو اس کا بیٹا ہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ اس کی پشت میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور کی پشت میں سے ہے، وہ بیٹا اس کی پشت میں سے نہیں ہے۔ تو اس لیے اب وہ جو بیٹا بڑا ہو جائے گا، بڑا ہو کے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے گا، تو وہ بیٹا اگرچہ اس کی پشت میں سے نہیں ہے لیکن اس کی بیوی پھر بھی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ یہی فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی اس کس کی بیوی، کس کی بیوی میری اس پر؟ میری بات سن لیں، آپ تھوڑی دیر خاموش ہو جائیں تو میں ابھی بات پوری کر لوں نا، پھر بعد میں سوال کرنا۔ میں ابھی بات پوری کرنے لگا تو بیچ میں خلل آ جاتا ہے، تو اب وہ دوبارہ شروع سے عرض کر رہا ہوں، اب بیچ میں نہ بولیے گا، تھوڑا توجہ میں دوبارہ آپ کو پیچھے لے کے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی نے کسی ایسی عورت سے نکاح کیا جس کے پاس پہلے سے ایک بیٹا موجود تھا، اب اس عورت سے جب نکاح کر لیا تو اس عورت کا جب پہلا بیٹا موجود تھا، تو جب اس نے اس عورت کے ساتھ جماع کر لیا، رات گزار لی، تو وہ اس کا بیٹا جو ہے اب وہ اس کا بھی بیٹا بن گیا، لیکن وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ اس کی پشت میں سے نہیں ہے، وہ اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ اس کا فتیلا بیٹا ہے۔ اب قرآن نے تو فرمایا ہے کہ حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اب وہ فرما رہے ہیں کہ کل کو کوئی آدمی یہ اس آیت کا غلط مطلب نہ لے لے، وہ یہ نہ کہہ دے کہ قرآن نے تو اسلاب کی قید لگائی ہے، حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہاں جو صورتحال جو میں نے آپ کو صورت مسئلہ بتایا ہے، یہاں جو اس کا بیٹا ہے وہ تو اس کی بیوی کا بیٹا ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، تو لہٰذا اس کی بیوی کا جو بیٹا ہے جو اس کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، ستیلا بیٹا ہے، اس کی اگر کل کو شادی ہو جاتی ہے تو اس کی جو بیوی ہوگی تو لہٰذا اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے۔ فرماتے ایسا نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، جو جس طرح حقیقی بیٹے کی بہو کے ساتھ، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جو ہے وہ اپنے بیوی کے بیٹے کے بہو کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اسلاب کی جو قید لگائی ہے، یہ قید لگانے کا پھر مقصد کیا ہے؟ پھر اگر کوئی آدمی سوال کرے گا بھائی اسلاب کی قید لگانے کا مقصد کیا ہے، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ حقیقی بیٹا نہیں، جو حقیقی بیٹے کے علاوہ ستیلی بیٹے کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں یہ اسلاب کی قید جو ہے یہ منہ بولے بیٹے کو خارج کرنے کے لیے ہے، نہ کہ ستیلے بیٹے کو خارج کرنے کے لیے۔ ستیلے بیٹے کو خارج نہیں کیا گیا اسلاب کی قید لگا کر، اسلاب کی قید لگا کر صرف اور صرف منہ بولے بیٹے کو خارج کیا ہے کہ جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام نہیں ہے، جو اسلاب حقیقی بیٹا ہے اور جو ستیلا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ تو یہ اسلاب کی جو ہے یہ کنفیوژن ایک ہو سکتی تھی، کوئی بندہ اعتراض کر سکتا تھا، تو اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ فرما دیا اس عبارت کے آخر میں کہ وذکر الاسلاب، یہ اسلاب کی قید جو پھر نص سے قرآن میں لگائی ہے، نص کا مطلب جو قرآن میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم، یہ جو قرآن کے اندر اسلاب کی قید لگائی ہے لاسقاط اعتبار تبنا، یہ منہ بولے بیٹے کو خارج کرنے کے لیے لگائی ہے، یہ ستیلے بیٹے کو خارج کرنے کے لیے نہیں لگائی۔
کوئی آدمی کل کو یہ نہ سمجھ لے کہ اسلاب سے جو ہے وہ سوتیلا بیٹا بھی خارج ہو گیا، تو اسلاب کی قید سے سوتیلا بیٹا خارج نہیں ہوتا، چاہے وہ اس کا حقیقی بیٹا ہو اسلاب کے اندر جیسے اس آیت میں، چاہے وہ اس کا سوتیلا بیٹا ہو، اس کی بہو سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے نکاح کیا تھا، اور زید بن حارثہ کو جو ہے وہ منہ بولا بیٹا بنایا تھا، جس کے اوپر کفار نے اعتراض کیا تھا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ کفار کے ہاں جو ہے وہ یہ جائز نہیں تھا، عرصہ دراز سے جو ہے یہ ایک رسم چلی آ رہی تھی، تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اس کی دلیل بھی دی تھی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور وہ تو آخری نبی ہیں۔ تو یہ اس آیت کے اندر جو ہے یہ واضح طور پر ہو گیا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے اسلاب کی قید کا جو ہے وہ میں نے تفصیل بتلا دی کہ اسلاب سے مراد حقیقی بیٹا نہیں ہے، حالانکہ ویسے اسلاب سے مراد حقیقی بیٹا ہی ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نا انہوں نے بتلا دیا اسلاب سے مراد حقیقی بیٹا بھی ہے اور جو ہے وہ ستیلا بیٹا بھی ہے۔ ہاں تو پھر آپ کہیں گے کہ ستیلا بیٹا کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اجماع سے ثابت ہے، اور بہت جاری جو ہے وہ اس کے اوپر دلائل موجود ہیں کہ اپنے نص سے جو ہے وہ نص سے اجماع سے بھی نہیں بلکہ قرآن کی آیات سے ہی ثابت ہے کہ اپنے سوتیلے بیٹے کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کر سکتے، جیسے وہ آپ نے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعت و امہات نسائکم و رضائبکم اللاتی فی حجورکم، وہاں جو ہے وہ قید لگائی تمہارے والد کی بیوی کے ساتھ، وہ جو قید لگائی ہے تب اس میں جب والد کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے تو والد کے ساتھ اپنے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، تو وہ جو ہے نص سے ثابت ہے اپنے جو ہے وہ سوتیلے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں جیسے جو ہے وہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ جب ہاں جی اب کوئی سوال ہے تو کر لیں اگر کوئی بات استاد سمجھ نہیں محترم، آئی۔ استاد محترم، میرے ذہن میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ جب سوتیلے بیٹے کی بیوی کو اتنی پروٹیکشن حاصل ہے تو پھر جو رضائی بہن ہے اس کی حقیقی ماں کو مطلب اس سے شادی پھر کس طرح کریں گے؟ وہ سوتیلا بیٹا ہے، اس کی بیوی سے وہ پھر شادی جو ہے وہ منع ہے، تو یہ پہ یہاں پہ تو جب وہ رضائی بہن ہے وہ ایک قسم سے حقیقی بہن بن گئی رشتے میں اس کی، تو پھر وہ اس کی والدہ سے حقیقی والدہ سے شادی کس طرح کر سکتے ہیں؟ مطلب جو سوتیلا بیٹا یہ ہے، کنفیوژن ہے تو مجھے جو سوتیلا بیٹا ہے اس کی بیوی کے ساتھ جب نکاح کرنا جائز ہے نہیں جائز نہیں ہے، اب یہ سوال کر رہے ہیں سوتیلا بیٹا، اب اس میں تھوڑا دیکھیں سوتیلا جو بیٹا ہے نا وہ بیٹا کی ماں کو تھوڑا سا دیکھیں، اس کے بیٹے کی جو ماں ہے وہ اس کے والد کی موتوعہ ہے، موتوعہ سمجھتے ہیں نا جس کے ساتھ اس کے والد نے وطی کی ہوئی ہے، وہ جو بیٹا ہے اس کی والدہ نے اس آدمی کے ساتھ وطی کر لی، اور قرآن کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے نص کے اندر کہ جس عورت کے ساتھ کسی مرد نے وطی کر لی، جس کی ماں کے ساتھ کسی نے وطی کر لی، اب وہ جو ہے وہ آپس میں سمجھ لیں کہ وہ کیا اس کا نام ہے حرمت ثابت ہو جاتی ہے، وہ اس کا والد بن جاتا ہے۔ اب یہاں لڑکے کی والدہ کے ساتھ اس کے والد نے وطی کی ہے تو لہٰذا وہ اس کا والد ہو گیا، چونکہ اس کی ماں کے ساتھ اس نے وطی کر لی وہ اس کا والد ہو گیا۔ جب وہ اس کا والد ہو گیا ہے تو والد کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ بیٹے کی جو ہے وہ اس کا حقیقی والد کی طرح ہو گیا، اب وہ اس کا سوتیلا اور حقیقی جو ہے نا وہ سمجھ لیں وراثت کے اندر اس کو حصہ نہیں ملے گا، کل کو اگر جو ہے وراثت کے اندر حصہ ملے گا سارے احکامات جو ہے وہ حقیقی والد کے والے جو ہے وہی ہوں گے، اس کے اوپر خرچہ بھی ہوگا، اس کے اوپر جو ہے وہ سارے احکامات ہوں گے، اس کے اوپر وراثت میں حصہ بھی ملے گا، سارے احکامات ہوں گے۔ لیکن وہ جو رضائی بہن والا آپ مسئلہ بتا رہے ہیں اس میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اس کا نہ تو حقیقی والد بنتا ہے، نہ اس کی ماں کے ساتھ اس کے والد نے وطی کی ہے، نہ وہ یعنی کہ اس کو جو ہے وہ کوئی اس طرح کا کوئی بھی وہاں صورت موجود نہیں ہے، وہ رضائی بہن ہے۔ رضائی بہن کی جو حقیقی والدہ ہے اس حقیقی والدہ کے ساتھ اس کے والد نے تو وطی نہیں کی، اگر اس کے والد نے اس کی حقیقی والدہ کے ساتھ وطی کی ہوتی تو وہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی نہ ہوتے بلکہ وہ دونوں آپس میں حقیقی بہن بھائی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے جب وہ حقیقی بہن بھائی نہیں ہے رضائی بہن بھائی ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے والد نے اس کی والدہ کے ساتھ وطی نہیں کی، جب اس کے والد نے اس کی والدہ کے ساتھ وطی نہیں کی، اس کی والدہ نے اس کو دودھ بھی نہیں پلایا، رضائی باں بھی نہیں ہے، اس کی والدہ نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اور بھی پیدا بھی نہیں کیا اس کو، تو وہاں تو کوئی آپشن بھی نہیں پایا جا رہا،
इसलिए जो है वहाँ उसकी वालिदा के साथ निकाह करना जायज़ है। लेकिन यहाँ तो कुरान के अंदर बतला दिया कि इसकी वालिदा के साथ इसके वालिद ने जो है वती कर ली, तो ये तो हुर्मत यहीं से साबित हो गई। जब वालिदा ने उसके वालिद के साथ वती कर ली तो ये तो कुरान के नस की वजह से हुर्मत साबित हुई है। यहाँ जो हुर्मत साबित हुई है ये कुरान के नस की वजह से साबित हुई है। और वहाँ जो हुर्मत साबित हुई है वहाँ जो है वो इस्तिस्ना जो है वो किया गया है कि इस्तिस्ना जो है उसके अंदर कोई रिश्ता साबित नहीं हो रहा, तो इसलिए वहाँ जो है वो उसके साथ निकाह करना जायज़ है। यहाँ कुरान के अंदर वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि जिसकी माँ के साथ जो है वो किसी आदमी ने रात गुजार ली तो अब वो इसका वालिद बन गया, उसके साथ जो है वती करना किसी और लड़की के लिए उसके साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। इस तरीके से। बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम, अब कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया। हाँ, इसी तरह अगर उसका आदमी का कोई बेटा है तो आदमी के बेटे के लिए जो है वो उस औरत के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। अपने वालिद की बीवी, किसी भी बीवी के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है ना, चाहे वो उसकी हकीकी वालदा हो, चाहे वो उसकी वालदा की शौकन हो, किसी के साथ भी निकाह करना जायज़ नहीं होता। क्योंकि कुरान में फरमाया है कि तुम्हारे जो है वो वालिद ने जिस औरत के साथ वती कर ली उसके साथ जो है वो बेटे का निकाह करना जायज़ नहीं है। अच्छा जी। हाँ, बाकी जो है ये जो ज़िक्रुल असलाब है ये बात भी मैंने वजाहत कर दी इस बात की भी। तो आपका वक्त जो है वो 2-3 मिनट ऊपर हो गया है, तो चलें इतना ही काफ़ी है आज के लिए। उस्ताद जी आज के मसाइल मुश्किल थे। आज के मसाइल नहीं, ये रज़ात के सारे मसाइल जो है वो इस तरह जिनको रिश्तों की पहचान होती है ना उनके लिए ये मसाइल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते। थोड़ा सा रिश्तों के आगे तो फिर इससे भी मुश्किल मसाइल आएंगे, फिर तो आप परेशान हो जाएंगे जमील भाई। अच्छा, आगे तो यहाँ तो आप वो आपने रज़ाई बहन की वालिदा के साथ निकाह करना जायज़ समझा, वहाँ तो आप अपनी नस्बी बहन के साथ निकाह करना जायज़ है। अगर मसला ये भी आएंगे जो अपनी अच्छा, नस्बी बहन भाई के लिए अपनी बहन की बहन के साथ निकाह करना जायज़ है। बहन की बहन के साथ? हाँ जी, बहन के हकीकी बहन की हकीकी बहन के साथ निकाह करना जायज़ है। अच्छा, किस तरह? बस पहले ही आप बूझें इसको किस तरह जायज़ है। आप इसको क्लियर वो मौत के बाद? नहीं मौत जिंदगी के अंदर ही, मौत के बाद क्यों? हकीकत में निकाह करना जायज़ है, कोई तावील नहीं कर रहा इसमें। वो जो इसकी बहन है हकीकी बहन है, हकीकी बहन की आगे जो हकीकी बहन है ये भी मैंने वादे कर दिया, कोई रज़ाई रुज़ी वाला चक्कर ही नहीं है। इसकी एक हकीकी बहन थी, उसकी आगे हकीकी बहन थी, उसके साथ निकाह करना जायज़ है। माँ बाप एक थे? माँ बाप एक होते तो फिर कहाँ से जायज़ होता? अब उसमें आप सोचेंगे कौन सी सूरत ऐसे निकलेगी कि इसकी माँ भी बाप भी और हो, उसका माँ भी और उसका बाप भी और हो। इसका माँ और है, इसके बाप और है, उसका माँ और है, उसकी बाप और है। वो आप देखेंगे आगे मसाइल पढ़ेंगे आप। अपने हकीकी बहन की हकीकी बहन के साथ निकाह करना जायज़ है, या अपने हकीकी भाई की हकीकी बहन के साथ निकाह करना जायज़ है। ये दोनों सूरतें बन सकती हैं। इसका हकीकी भाई था, हकीकी भाई की हकीकी बहन थी आगे, उसके साथ निकाह करना जायज़ है। तो वहां फिर आप क्या करेंगे? वहां तो फिर मसला खराब हो जाएगा।